دل پہ غم چھا گیا یا رسول خدا، کیا بنے گا میرا یا رسول خدا۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سیدنا الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ نبی رحمت، شفیع امت، مالک جنت صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عالی شان کا مفہوم ہے کہ تم اپنی مجلسوں کو مجھ پر درود پاک پڑھ کر سجایا کرو، کیونکہ تمہارا یہ درود پاک پڑھنا بروز قیامت تمہارے لیے نور ہوگا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم۔ مدنی چینل کا پرفیض، پرتاثیر اور دل کی گہرائیوں تک اپنا پیغام پہنچانے والا سلسلہ ایسا کیوں ہوتا ہے کہ اگلا حصہ لیے حاضر خدمت ہیں بذریعہ مدنی چینل۔ بعض موضوعات اگرچہ فی نفسہ ہی بہت اہم ہوتے ہیں، مگر بعض مخصوص اوقات میں ان کی اہمیت اور بھی زیادہ بڑھ جایا کرتی ہے۔ بزرگان دین کا لٹریچر کا مطالعہ کرتے ہیں تو یہ بات پتہ چلتی ہے کہ رمضان المبارک کی آمد سے پہلے اللہ تعالیٰ ہمیں رمضان المبارک سے ملا دے دونوں جہان کی عافیت اور خیر کے ساتھ، وہ رمضان المبارک کی طرف توجہ پھیرنے والے اعمال اور امور کی جانب کلام کرنا شروع کر دیا کرتے تھے، تاکہ عوام کا ذہن رمضان المبارک کی فیوز و برکات سے زیادہ نفع اٹھانے کا بن جائے۔ اور کسی بھی کام کی پلاننگ کا ایک مخصوص حصہ یہ بھی ہے کہ کام کرنے سے پہلے جو امور ہیں ان کو بھی دیکھ کر غور و فکر کر کے اس کے متعلق بھی تیاری کر لی جائے۔ آج کا جو موضوع ہے، اگر اس پر ہم صحیح معنوں میں عمل کرنے میں کامیاب ہو گئے تو انشاءاللہ عز و جل معاشرے میں ایسی پیاری پیاری اعمال و افعال کی فضا قائم ہوگی کہ رمضان المبارک کی خوشیاں اور اس کی برکتیں حاصل کرنا بہت زیادہ انشاءاللہ عز و جل معاشرے کے مختلف طبقات کے لیے آسان ہو جائے گا۔ جب یہ موضوع مجھے علم میں آیا اور الحمدللہ ہمارے مبلغ دعوت اسلامی الحاج مولانا محمد عمران عطاری دامت برکاتہم العالیہ، ان کی جو مبارک آواز میں مجھے جو ہدایات اور مدنی پھول ملے، وہی سوال میں آپ کی خدمت میں انشاءاللہ عز و جل پیش کروں گا، اور بھائی صاحب کی خدمت پہ بھی ظاہر موضوع کا آغاز بھی اسی ضمن میں کیا جائے گا۔ لیکن یہ ضرور عرض کروں گا کہ دل کے کانوں سے سننے والا مدنی پھول ہے، بلکہ ارشاد بھی فرما رہے تھے کہ ذہن یہ بنتا ہے مواد دیکھ کر اور تیاری کرنے سے۔ ظاہر ہے کہ جب آدمی ریسرچ کرتا ہے، اندر جاتا ہے، مطالعہ کرتا ہے، مختلف مواد جمع کرتا ہے، تو خیر خواہی امت کا درد رکھنے والے اور اصلاح امت کا جذبہ رکھنے والے کے ذہن میں مختلف آئیڈیاز آتے ہیں، اور یہ درد اس کو مجبور کرتا ہے کہ اس پہلو پر اس طرح سے بھی بات ہو سکتی ہے، اس طرح سے بھی بات ہو سکتی ہے۔ تو بیان کا بھی فرما رہے تھے، تو انشاءاللہ اللہ کی رحمت سے امید ہے کہ مستقبل میں ہمیں اس انداز سے بھی مدنی پھول سننے کو ملیں گے۔ تو آپ ادھر ادھر سے جس کی بھی خیر خواہی آپ کو مطلوب ہے ضرور جمع کر لیجئے، اور چلیے شعور کی سفر کی بلندی کے اس سفر میں ہم بھی آپ کے ساتھ ساتھ شامل ہوتے ہیں۔ اہلاً و مرحباً و سہلاً۔ جزاک اللہ خیرہ۔ ماشاء اللہ۔ عرض خدمت یہ ہے کہ رمضان المبارک کی الحمدللہ آمد ہے، اور مدنی چینل پر بھی الحمدللہ غلغلہ شروع ہو گیا ہے۔ دعوت اسلامی کے مدنی ماحول میں بھی برکتیں اور بہاریں اور زور بہت الحمدللہ دیا جا رہا ہے۔ معاشرے میں بھی ہم دیکھتے ہیں کہ اس کی جانب توجہ ہونا تو شروع ہو جاتی ہے۔ رمضان مبارک کے جو دنوں آنے سے پہلے ہی الحمدللہ مائل ہونے لگتے ہیں قلوب۔ عام طور پر یہ سننے کو ملتا ہے، پڑ جاتی ہے کان میں بات، کہ دنیا کے مختلف ممالک میں رمضان المبارک کے ایام میں مسلمانوں کو یعنی مختلف عنوانات اور مختلف یعنی
पहलुओं से रियायतों का जो है वो इन्हें दी जाती हैं, सहूलियात दी जाती हैं। लेकिन पाकिस्तान में वतन अजीज में हम देखते हैं कि गोया यानी जो महंगाई और जो कीमतों का जो रुख है, ट्रेंड है, वो इस तरह का हो जाता है कि गरीब शायद जो है ना वो मुंह देखता रह जाता है, या पहले से वो सोचना शुरू कर देता होगा, उसकी तवज्जो न जाने कहाँ कहाँ जाती होगी। तो ये आपने माशाअल्लाह दुनिया के मुख्तलिफ ममालिक में दावत इस्लामी की तरवीज और इशाअत के लिए आप सफ़र करते रहते हैं, दीन की जो है वो फैलाने के लिए भी अल्हम्दुलिल्लाह मदनी माहौल आपको मौका फराहम करता रहता है। तो वहाँ का एक्सपोजर भी है, पाकिस्तान का भी आपका एक्सपोजर है, तो आप कुछ मदनी फूल अता फरमाए ना, क्या देखते हैं आप, क्या डिफरेंस है, क्या करना चाहिए, असबाब क्या हैं, क्यों हो रहा है ये? जब असबाब पता चल जाएंगे तो फिर हल की तरफ भी आपसे पूछते हैं कि हल क्या निकल सकता है, कैसे निकल सकता है। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन। सबसे पहले तो मैं मदनी चैनल के नाज़रीन को अच्छी नीयत की भी दावत दूंगा कि अच्छी नीयत भी कर लें ताकि हमें अव्वल से आखिर इस सिलसिले में शामिल रहने का सवाब भी मिले। आप भी नीयत करेंगे अल्लाह की रज़ा के लिए अव्वल से आखिर शरीक रहेंगे। मैं भी नीयत करता हूँ कि अल्लाह की रज़ा के लिए, क़िला कलिमतुल हक़ के लिए ये सिलसिला करूँगा इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल। आपने जो दुनिया भर के हवाले से तक़ाबुल किया है, असल में बात कुछ मुख्तलिफ अगर जहत से की जाए जी तो शायद और क्लियर हो जाए। एक तबका हमारे मुल्क में माह रमज़ान में अगर मैं बात करूँ तो वो है कि जो जिसका हाथ खुलता है, हाथ खुलता है मतलब जो बांटते हैं, माशाअल्लाह, ऐसा नहीं है कि नहीं बांटते। ठीक। और दोनों तरफ से ऐसा लगता है कि सिलसिला कुछ मिक्स सा चल रहा है। अगर हम देखते हैं कि इफ्तार भी बांटी जाती है, इस महीने में गरीबों के लिए राशन भी बांटे जाते हैं, इस महीने में दीगर सदक़ात और खैरात में गालिबन शायद और महीनों के मुकाबले में ज़्यादा इजाफा कर दिया जाता है, तो शायद ये गलत नहीं होगा। जी। और हो सकता है कि हमारे नाजरीन में ऐसे कई नाजरीन हों कि जिनके घरों से पड़ोस और गरीबों के यहाँ या काम काज जो करते हैं जी उनके यहाँ इफ्तार जाती हो। कई घरों में जो से चौकीदार होते हैं, खादिम होते हैं, इनको भी खास इफ्तार पहुँचाने का इंतजाम होता हो, और जो रात को घर जाते हो तो उनको सहरी के वक्त कुछ न कुछ सामान दिया भी जाता हो। तो अच्छा, फिर ये सिलसिला तो दुनिया के कई ममालिक में जैसे है, जी मलेशिया में भी है, तो यूके में भी है, तो अफ्रीका में भी, जहाँ जहाँ मुसलमानों की तादाद होती है, मसाजिद में भी बाद वक़्त इफ्तारियों का सिलसिला रहता है। तो ये होता है। फिर तो एक मुसलमानों का एक बहुत बड़ा ये त्यौहार है। अल्हम्दुलिल्लाह। जिस तरह मुख्तलिफ ममालिक में मुख्तलिफ मज़ाहिब के मुख्तलिफ त्योहारों पर, ठीक है, मुख्तलिफ लोग कुछ ना कुछ अपने प्रपोजल निकालते हैं, कुछ ऐसे स्कीम्स निकालते हैं, ऑफर्स निकालते हैं। इस तरह माह रमज़ान में भी निकालते हैं, रमज़ान ऑफर। तो इसमें बिलखुसूस जो खाने पीने की, फल फ्रूट की, सब्जी या दीगर की अशिया हैं, इनमें भी ऑफर्स निकाली जाती हैं। तो ये यूँ समझिए कि ये एक ऐसा प्यारा और मुबारक महीना है कि अगर हम ओवरऑल देखें ना, तो इसे दुनिया की अक्सर तादाद मुसलमानों की अक्सरियत इस महीने को बड़ी मतलब के अच्छे अंदाज से भी लेने की कोशिश करती है, और मतलब एहतिमाम होता है, घर में सफाइयाँ हो रही होती हैं और खाने पीने का राशन आ रहा होता। अब जैसे कि गरीब भी है, वो भी कोशिश तो कर ही रहा है कि घर में अगर चावल पहले 2 किलो आते थे तो 3 किलो ले लिए जाएं, अभी आटा भी थोड़ा बढ़ा दिया जाए, और इस तरह बेसन का आटा है तो फला है ये ले लिए जाएं। 10 तरह से अगरचे बाहर से ही, लेकिन लेने की सोच 11 माह अगर नहीं भी है तो इस महीने में बन जाती है। माशाअल्लाह। तो ये इसकी एक अपनी पॉजिटिविटी की तरफ मैं चाह रहा था कि पहले मैं आपकी तवज्जो दिलाऊं। बहुत जाहिर है कि हम एक मर्ज पर कलाम करने के जा रहे हैं, लेकिन
یہ بھی ان لوگوں کے لیے عبرت کے لیے میں عرض کر رہا ہوں جو خصوصیت بھی بیان ہوئی ہے نا. جی جی. یہ بھی جس کے طبقے کو آج ہم لے رہے ہیں جی ان کے لیے بھی اس باتوں میں سبق ہے کہ دنیا کی کروڑوں کی آبادی میں کروڑ اربوں ہیں لیکن کروڑوں لوگ وہ ہیں جو ماہ رمضان میں اپنا ہاتھ کھولتے ہیں, ماشاءاللہ, لوگوں پر کشادگی کرتے ہیں, مرحبا, لاکھوں کروڑوں روپے افطار و سحر کے نام پر خرچ کرتے ہیں. مرحبا, مرحبا. ہم خود آپ کے سامنے عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ میں اور پاکستان میں شاید اس وقت 80 سے زیادہ یا 80 مقامات پر پورے ماہ کا اعتکاف جب ہمارا ہوتا ہے, اور شاید 1000 سے زیادہ پتہ نہیں کتنے مقامات پر یا 1000 کے اندر ہمارا آخری عشرے کا اعتکاف دنیا بھر میں ہوتا ہے. ساؤتھ افریقہ میں ہو رہا ہے, یو کے میں ہو رہا ہے, شاید فارسٹ کی طرف ہو رہا ہے, مرحبا, مرحبا. امریکہ کے میرے پاس اطلاع نہیں ہے لیکن ہند میں, بنگلہ دیش میں, پاکستان میں ہو رہا ہے پورے ماہ کا اعتکاف. تو یہ مجموعی طور پر ہزاروں عاشقان رسول جو اعتکاف کرتے ہیں جی, تو ان کو بھی تو سحری اور افطار میں کھانا ہی کھلایا جاتا ہے نا. ٹھیک ہے. میں دیگر جو عاشقان رسول کا یہ روٹین جو ہے وہ اپنی جگہ پر ان کا تو الگ ہے. تو لاکھوں کی تعداد میں تو صرف وہ لوگ ہوتے ہیں جو اس طرح جمع ہوتے ہیں اور جن کو سحر اور افطار کے وقت کھانا کھلانے کا کوئی انتظام تحریک ادارہ کرتا ہے. تو وہ بھی جو تحریک اور ادارے چلانے والے ہیں وہ سارے کے سارے اپنے جیب سے تو کرتے نہیں ہیں. تو یہ بھی تو کہیں سے مل ہی رہا ہے نا. اللہ 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 کہ یار یہ ماشاءاللہ یہ علم دین سیکھنے کے لیے جمع ہو رہے تھے, ان کو کھلاؤ. تو یہ کھلانے پلانے کا جو ایک رجحان آپ کے سامنے ہے کہ پورے ماہ میں بڑھ جاتا ہے. مرحبا, مرحبا. یہ ایک سائیڈ میں نے آپ کی بیان کی, اور اس میں ماشاءاللہ ایک تعداد دعوت اسلامی کے ساتھ اس میں بھی اپنا مالی تعاون جس کو ہم لنگر رضویہ کے نام سے کہتے ہیں, ایک لنگر ہے, ایک نیاز ہے جو اتنے لوگ کھاتے ہیں. اور یہ تحریک اور سوچ بھی الحمدللہ دعوت اسلامی کی محنت الحمدللہ اللہ تعالیٰ کی کرو رحمت ہے. اب غور طلب بات یہ ہے کہ اتنا بڑا ایک طبقہ ہے جو اتنے ساروں کو, اگر میں کہوں کہ ہزاروں لوگ کھلانے والے ہیں تو وہ لاکھوں کو کھلا رہے ہیں. اللہ اللہ اللہ, ہے نا. صحیح ہے. لاکھوں لوگ ہیں جو ماہ رمضان میں 11 ماہ کے مقابلے میں مزید فیض یاب ہو رہے ہیں. ٹھیک ہے, وہ ہزاروں کی تعداد میں اگر لے لیں, سمجھ میں آ رہی ہے. لیکن اب یہ جو کھلانے کا جو ایک ریشو بڑھا, جی جی, لوگوں کے کھلانے کا رجحان بڑھا, اور ظاہر ثواب کی بات ہے, جنت واجب کرنے والے عمل میں ہے لوگوں کو کھانا کھلانا. مسلمان کو کھانا کھلانا یہ جنت واجب کرا دیتا ہے, اور اللہ تعالیٰ کے بارگاہ میں یہ بڑا مطلب اس کا مقام ہے. سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم بھی اس کا اہتمام فرمایا کرتے تھے. آتے لوگ تو کھلاتے تھے اور اس کا اہتمام فرماتے تھے. یہ انسان کی 2 ٹائم 3 ٹائم کی روز کی ضرورت ہے. کپڑا ایک ہی کپڑا لے کر ایک ہفتہ گزار سکتا ہے, لیکن کھانا تو اس کو 2 سے 3 ٹائم کھانا ہی چاہیے ہوتا ہے. اب یہ لاکھوں لوگ کھلانے میں اور کروڑوں لوگ کھانے میں جو لگے ہوئے ہیں, اب اس میں اب جو طبقہ آئے گا وہ ہے جو یہ اناج, یہ فروٹ, یہ پھل, یہ دال, یہ سبزی یہ بیچ رہا ہے. ٹھیک ہے. اب میں ان سے عرض کروں گا کہ میرے دال سبزی, آٹا دال, چاول, یہ پھل فروٹ بیچنے والوں, اس میں آپ نے اپنا حصہ کیا ملایا ہے؟ جب کھانے والے بڑھ گئے, جی, کھلانے والے بڑھ گئے تو ڈیفینیٹلی ایک ڈیمانڈ بڑھے گی. ڈیمانڈ کا بڑھنا نیچر ہے. تو جب ڈیمانڈ بڑھے گی تو سپلائی اگر کم ہو جائے گی تو ریٹ بڑھے گا. ٹھیک ہے. اب سپلائی پراپر آئے اور اس کے ریٹ بھی نہ بڑھیں, اور اگر ریٹ بڑھ گئے تو اس بڑھے ہوئے ریٹوں میں رحم دلی کے ساتھ, ثواب کی نیت کے ساتھ, آپ دیکھیں کہ آپ سے ایک شخص آ کر آپ کو کہتا ہے کہ یار 500 کلو یہ پھل دے دو, 500 کلو یہ پھل دے دو. اب رہے یار 500 کلو پھل یہ اکیلا تو کھائے گا نہیں. صحیح ہے, صحیح ہے. آپ کو اکیلا تو کھائے گا نہیں. ایک مثال دے رہا, بھجن کیا کرو گے یار, لوگوں کو کھلاؤں گا, سب لوگوں کو کھلائیں گے, 500 کلو پھل کھلائیں گے, ہر یہ تو تقریباً 20-25 ہزار روپے کا سامان ہو جائے گا. ایک کام کریں, 500 کلو پھل آپ کھلاؤ, 25,000 روپے کا اس کا بل بنتا ہے, 20,000 آپ مجھے دے دو, 5,000 روپے میری طرف سے. کیا یہ کرنا آپ کو سمجھ میں آتا ہے؟
بھائی یہ جا کر 500 کو آدمی تو کھلا دے گا نا. ایک یہ جنرل مثال دی کہ یہ دال بیچنے والے، یہ آٹا بیچنے، یہ دیکھ رہے ہیں کہ لوگ کھلا رہے ہیں. صحیح ہے. لوگ ثواب کمانے کے لیے کوششیں کر رہے ہیں. ٹھیک ہے. لوگ یہاں پیسہ خرچ کر کے اپنے گھر والوں کے علاوہ عام مسلمانوں کے لیے بھی پیسہ خرچ کر کے ان کو کھلانے کے لیے کوششیں کر رہے ہیں، اداروں سے رابطے کر رہے ہیں، تنظیموں سے رابطے کر رہے ہیں، اور مطلب کہ خود اپنے طور پر کوششیں کر رہے ہیں. یعنی ان کا یہ جذبہ جوان ہوتا چلا جا رہا ہے، وہ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. ان کا بھی بزنس ہی ہے کوئی. جی. چلو ان کو پھل فروٹ کا بزنس نہیں ہے، ان کا کھلانے پلانے کا بزنس نہیں ہے، لیکن ان کا کوئی تو بزنس ہے نا، تو ہوگا. اسی بزنس سے وہ نفع نکال کر، ٹھیک ہے، رقم نکال کر یہ غریبوں کو کھلانے کے لیے، یا مطلب کہ جن کو یہ کھلانے کے لیے عام مسلمان کو کھلانے کی کوشش کر رہے ہیں. تو یہ پھل فروٹ، دال، سبزی، آٹا، گھی، تیل، مرچ، مسالہ، یہ جو بھی گھر کی جو سامان جو افطار میں خاص طور پر جو کھانے پینے کے سامان ہیں، یہ بیچنے والا کیوں نہیں سوچ رہا یہ فصل اگا کر مارکیٹ میں اتنا جو پوری کی پوری فصلیں اٹھا لیتے ہیں، وہ کیوں نہیں سوچ رہے کہ یار یہ مال میں دے دوں یار، اللہ کی راہ میں یار، لوگ رمضان میں کھائیں گے نا، میں سستا دے دوں، میں مارکیٹ میں ڈال دوں یار، سستا ہو جائے. یہ 200 روپے کلو کی جو چیز تھی نا یار، یہ 150 روپے کی ہو جائے، یا یار یہ 200 روپے کی میرے کو مجھے پڑی ہے، یہ یار تم 150 روپے کلو بیچو، 50 روپے میں اپنی جیب سے دوں گا نا. یہ پھل یوں کر دوں تو یہ اس کا یوں کر دوں. حالانکہ یہ بیگ پر ابھی یہ جو ریڈی والوں سے تو میری ڈسکس ہے ہی نہیں. ٹھیک ہے، ریڈی والے نتھنگ. کیونکہ جن غریبوں کو آپ کھلانے پلانے کی باتیں کر رہے ہیں کہ غریب افورڈ نہیں کر سکتا، اس میں یہ ریڑھی والے شامل ہے غریبوں میں. یہ جو سڑکوں پہ جو بیچاریاں ریڑیاں لگا کر جو بیٹھے ہوئے ہیں، جن کو افطار کے وجہ ٹینشن ہے کہ پھل بچ جائے گا تو کل کا کیا ہوگا، سبزی بچ جائے گی تو کل کا کیا ہوگا، اور ان کو مطلب کہ ہم مار دھار کر رہے ہیں. ان میں بھی جو غلط کر رہے ہیں وہ تو غلط ہی ہوگا، میں ان کا 100% کی بات نہیں کر رہا، لیکن یہ بھی تو غریبی طبقہ ہے. یہ جو چھوٹی سی کریانی کی دکان کھول کر جو بیٹھا ہوا ہے، یہ بھی تو اتنا امیر آدمی تو نہیں نا ہوتا. یہاں میری مراد اس بیک اپ پر موجود، بیہائنڈ دا سین موجود وہ ٹائکون قسم کے جو لوگ، جن کے گودام بھرے ہوئے ہوتے ہیں، جو پوری کے پورے وہ لے رہے ہوتے ہیں، اور وہ 3-3 4-4 ماہ پہلے کیپٹل جمع کرتے ہیں، انویسٹمنٹ جمع کرتے ہیں. لوگ ان کے اندر انویسٹمنٹ کر رہے ہوتے ہیں کہ یار یہ کر لیں گے، یہ کر لیں گے تو یار کیا ہوگا، یار دیکھو یار رمضان مبارک ہے نا یار، یہ 4 چیزیں ہیں نا، اپنے یہ کر لیتے ہیں. یہ کر لینے کے بعد اچھا بچے گا کیا، اس کو یہ نا یہ قریب جب آئے گا نا تو اس کے 50-100 روپے ریٹ یوں بڑھ جائے گا، اور ہم اتنا مال لے لیں گے، 100 روپے ریٹ بڑھے گا، تو یوں سمجھو کہ یار کم از کم آپ 10 کروڑ روپے لگا دو گے، اتنے لاکھ روپے تو آپ کو یار تو جھٹکے میں آ جائیں گے. 2-1.5 مہینے میں دے دوں گا میں آپ کو یار. اچھا ملیں گے نا، دیکھو ملیں گے نا، ایسا نہیں ریٹ نیچے آ جائے. نہیں ریٹ تو جائے گا ہی اوپر. ریٹ کیسے آئے گا، کیسے نیچے آنے دیں گے یار، ہم تو ایسے کیسے نیچے آنے دیں گے. ہم اب لے لو، ہم کا مطلب کہ چنے تھوڑی بیچتے ہیں، چنے بیچو، ریٹ نیچے لے آؤ. تو اب یہ ایک طبقہ ہے جو یہ پلاننگ کر رہا ہے بیٹھ کر، اور ایک طبقہ ہے جو باپ بیٹے فیملی بیٹھ کر ایک پلاننگ کر رہی ہوگی گھر کے اندر بیٹھ کر کہ ماہ رمضان آنے والا ہے. الحمدللہ ہمارا بھی تو گزارا ہو رہا ہے، اللہ کا تعالیٰ کا شکر ہے. ایک کام کرتے ہیں یار بیٹا، 4 فیملیز کو اس بار ہم لے لیتے ہیں. 4 فیملیز کے گھر پر ہم تھوڑا پھل فروٹ راشن وغیرہ، وہ نہیں اپنے رشتے دار، جی ہاں بیٹا وہ 4 کو اس مہینے اپنے ٹیکل کر لیتے ہیں. اپنا جو ڈرائیور ہے نا یہ بھی بہت غریب ہے یار، یہ بھی بہت غریب ہے. جو اپنے گھر پہ یہ جو کام والی آتی ہے نا، یہ لگتا ہے یہ بھی غریب ہے بیچاری. تو یہ جو ہے نا یہ بھی بیچارہ غریب ہے یار. وہ نہیں 2 گھر چھوڑ کر پڑوس کا گھر ہے بیٹا، سفید پوش لوگ لگتے ہیں. 4 آپ گھر لے لو، 4 میں گھر لے لیتا ہوں. تو یوں کہیں بیٹھ کر یہ پلاننگ ہو رہی ہے کہ ہم مہینے کے 1 لاکھ 1.5 لاکھ 2 لاکھ 3 لاکھ روپے زکات کے علاوہ خرچ کریں گے. اللہ اکبر. زکات تو فرض ہے. آپ جس طرح تصور کروا رہے ہیں نا، اس تصور میں بھی لذت ہے، اور سمجھنے والے کے لیے کتنا بڑا درس ہے اس کے اندر. زکات کے علاوہ ہم بیٹا کریں گے نا. اللہ. اچھا بیٹا بھی کما رہا ہے، والد بھی کما رہا ہے، 2 3 بیٹے ہیں. اچھا بیٹا ایک کام کرتے ہیں، میں انشاءاللہ نیت کرتا ہوں 50,000 روپے میں نکالوں گا صرف ماہ رمضان میں نفلی طور پر کھلانے پلانے. بیچارے غریب بہت ہیں، مہنگائی ہے. اب دیکھیں مطلب کہ ہم آپ میں سلسلہ کم کریں گے، ختم کریں گے، تو اس بات کی ایکسپیکٹ کتنی کہ کل دال 10 روپے نیچے آ گئی ہوگی تو فلاں چیز 25 روپے نیچے آ گئی ہوگی. آپ سمجھ سکتے ہیں.
ہاں اللہ کرے کوئی ایسا مطلب کہ وہ کوئی تو مالدار دل والے تو ہوتے ہیں، کوئی ایسا بیٹھا ہو جو اناج کا کام کرتا ہو، اس کا دل چوٹ کھا جائے، اس کو امت پر رحم آ جائے، اس کا دل نرم ہو جائے، اور وہ مطلب کہ مطلب اس بات کا ذہن بنا لے کہ نہیں یار مطلب کہ دنیا اور آخرت دونوں کا کام ہے، اگر مطلب کہ جائز بھی صحیح لیکن دنیا ہی بناتا رہوں گا تو کیا ہوگا، ہو سکے تو آخرت پر ہی یاد رکھنا چاہیے۔ چلو یار ماہ رمضان میں اتنی دنیا صدقہ خیرات کر رہی ہے، میں بھی کر لوں، تو یوں ہو سکتا ہے کوئی ایسا آدمی چوٹ کر لے اور وہ کل اپنی چیزوں کو سستا کر دے اور کوئی ایسا اعلان کر دے اپنے طور پر، اور 25 50 100 200 1000 10,000 20,000 خاندان نوازے جائیں، میں نہیں جانتا، ٹھیک ہے نا، لیکن ایک خیال آتا ہے کہ ایسا ہو تو کیا بات مدینے کی۔ لیکن ایک فیملی کے بارے میں غور کر رہا ہوں کہ وہ ٹیور باہر کیا ہو رہا ہے، مہنگائی ہے اپنی جگہ پر ہے، لیکن میں آپ سے ریکویسٹ کر رہا ہوں کہ آپ ایک کام کریں کہ بیٹا یہ 25,000 میرے مہینے کے ماہ رمضان کے نفلی صدقے کی بات کر رہا، زکوٰۃ کے بھی بات نہیں کر رہا۔ بیٹا بولے ابو 10,000 میرے، تو ایک بیٹا بولے ابو 10,000 میرے، اچھا بچوں کے امین کے پاس بھی پیسے ہیں، اچھا اس کے پاس بھی ہیں، اچھا یہ بولے کہ چلیں 15,000 میرے، تو 20 10 10 40 اور 15 کتنے ہو گئے، 55,000 جی۔ اچھا یہ 55,000 روپے ہو گئے، اس 55,000 روپے میں ہم ماہ رمضان میں ہم یہ 3-4 لوگ جو 3-4 لوگ ہیں ان کو کریں گے، تو یہ ایک فیملی نے جو 50 60 70 ہزار لاکھ 1.25 لاکھ روپے افورڈ کر سکتی ہے، یہ ایک فیملی نے مل کر 4 یا 5 گھروں کو اگر کنٹرول کر لیا تو آپ سوچئے کہ اگر 1000 فیملی اس وقت اگر مدنی چینل پہ بیٹھے ہیں 1000 فیملی، اگر 5 خاندانوں کو 1000 خاندان اگر ایسے غریب 5 خاندانوں کی صحیح معنوں میں اخراج کے ساتھ ان کا پردہ رکھتے ہوئے، ان کا نام خراب نہ کرتے ہوئے، اپنے نام کی نمائش نہ کرتے ہوئے، ان سفید پوشوں پر بالکل مطلب ان کا خیال رکھتے ہوئے اگر یہ 1000 خاندان 5 ایسے غریب خاندانوں کو سنبھال لیتے ہیں تو یہ ہو گئے تقریباً 5,000 خاندان۔ صحیح ہے، اور 5,000 خاندان میں ایک خاندان کے اگر آپ 5 فرد لے لیتے ہیں تو 5 کو 5 سے ملٹیپلائی کریں تو یہ تقریباً 25,000 لوگوں کو نفع پہنچا۔ ایسے عاشقان رسول ہو گئے جن میں بچے بوڑھے عورتیں مرد جوان سب شامل ہوں گے، ان کی جو دعائیں نکلیں گی آپ کیا سمجھتے ہیں؟ یعنی ایک تو وہ ہے کہ جو راہ خدا میں خرچ کرے گا، میرے آقا اس وقت قسم لینے کے لیے تیار ہیں کہ اس کا مال گھٹے گا نہیں بڑھے گا، یہ اس وقت قسم لینے کے لیے تیار ہے میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، اس کے مال نے بڑھنا ہی بڑھنا ہے۔ اور اب اس کے ساتھ ساتھ صدقہ جو اب نکال رہے ہیں، نفلی صدقہ کہلائے گا، صدقہ جو نکال رہے ہیں تو بلا جو ہے یہ صدقے کو نہیں پھلانگتی، یہ ایک حدیث پاک کا فائدہ ملے گا۔ اس میں اگر آپ صلہ رحمی کرتے ہیں، رشتہ داروں کے ساتھ اس سے سلوک کرتے ہیں، غریب رشتہ داروں کو اس طرح نوازتے ہیں، تو جو رشتہ دار کے ساتھ صلہ رحمی کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے رزق میں برکت دیتا ہے، اس کی عمر میں برکت دیتا ہے، اور اس کو بری موت سے بچاتا ہے، ٹھیک ہے۔ اچھا اس کے بعد آگے بڑھیں تو ان میں اگر ان کو کوئی مطلب ایسے ہوں گے کہ یار بیٹا دعا کرو اللہ تعالیٰ نے جو دیا ہے نا اللہ تعالیٰ اس کا بیڑا پار کر دے، بچے آمین کہہ رہے ہیں، نابالغ بچے آمین کہہ رہے ہیں، بوڑھی نانی آمین کہہ رہی ہے، تو عورتیں آمین کہہ رہی ہے، مرد آمین کہہ رہے ہیں، ان کے دلوں سے جو آمین اور دعائیں اور نکل رہی ہوں گی، آپ سوچو ماہ رمضان میں صرف ان غریبوں کا بھلا کر کے آپ ان کا کیا بھلا کرو گے؟ سیدھی سی بات ہے، ان کا کیا بھلا کرو گے؟ ان کا رزق تو اللہ تعالیٰ کہیں اور سے بھی انتظام کر دے گا۔ حقیقت یہ کہ ان کا بھلا کرنے والا حقیقت میں اپنا ہی بھلا کر رہا ہوگا، اپنے گھر کا، اپنے بچوں کا، اپنے خاندان کا بھلا کر رہا ہوگا۔ یہ میرے موٹی عقل میں شروع میں کچھ آئے تھے مدنی پھول جو میں نے آپ کے سامنے بیان کر دیے ہیں، ایک تک میں نے جرنل بات کر دی ہے کہ یہ مہنگائی کا جو جین بوتل سے نکلتا ہے نا، میں اتنی طاقت تو رکھتا نہیں ہوں کہ میں جین کو پکڑ کے بوتل میں بند کر دوں، میں بالکل اس کی طاقت نہیں رکھتا، لیکن یہ کہنے میں حرج نہیں ہے کہ ہم کوشش کریں۔ میں ان اداروں کو جو کرپشن کر رہے ہیں، ان اداروں کے وہ لوگ جو کرپشن کر رہے ہیں، ان کو قابو نہیں کر پاتا، میرے اختیار میں نہیں ہے۔ جو لوگ صرف نفع کے نام پر مہنگائی کر کے اور مطلب لوگوں میں تکلیف اور تشویش پھیلنے کا باعث بن رہے ہیں، میں ذاتی طور پر ان کو قابو نہیں کر سکتا، میں یہ نہیں کر سکتا، لیکن اللہ تعالیٰ چاہے
وہ سنیں, ان کے دلوں میں کوئی بات آ جائے, کوئی رحم آ جائے, تو کیا بات ہے مدینے کی. ماشاءاللہ, مدینہ جیسے 5 کا آپ نے دیا ایوریج, 4 کا بھی ہو سکتا ہے, 3 کا بھی ہو سکتا ہے. جی جی. اور میں آپ کو یقین دلاؤں, اب یہاں پر بیٹھنے سے پہلے یہ باتیں میرے ذہن میں نہیں تھی. ماشاءاللہ, کہ میں تو جو کچھ جو درد تھا وہ کچھ میٹر ہے کہ وہ میں کہا یار اس کا کچھ ہو, اس طرح کی فیلنگز جی جی اور ملتی جلتی کیفیات امیر سنت نے چند مرتبہ مدنی مذاکروں میں بیان کی ہیں. مثال کے طور پر امیر سنت فرماتے ہیں کہ آپ پھل بھر بھر کر مساجد میں دے رہے ہوتے ہیں. جی جی. دینے والے بہت ہوتے ہیں, کھانے والے تقریباً مرد ہوتے ہیں, اور اس میں بھی تھال میں پھل بعض اوقات وہ تلی ہوئی چیزیں پھل ایسی مکس ہو جاتی ہے بعض اوقات. لیکن امیر سے فرماتے ہیں جو میری مدنی بیٹیاں, جو غریب اسلامی بہنیں ہیں, جو غریب عورتیں ہیں, ان کے بچے جو گھروں میں بیٹھے ہوئے ہیں, ان کا کیا. تو وہاں پہنچانے کے لیے اہتمام کرنا چاہیے. اور اس طرح مطلب کہ ایسا مجھے لگتا ہے کہ شاید ہم مہنگائی پر اگر قابو نہ بھی پا سکیں تو جو مہنگائی سے متاثر لوگ ہیں ان کی تکلیف میں کمی کا باعث تو بن سکتے ہیں. ماشاءاللہ, مدینہ نہیں حل اور ورکیبل پلان دیا آپ نے. ماشاءاللہ, اللہ کرے کہ یہ ایکسیپٹیبل ہو اور لوگ نیتیں کریں, اور اللہ کرے نیتیں کر کر ہم کو کال کر کے تسلی دیں. ویسے ہمارے مدنی چینل کے ناظرین کا میں نے انداز دیکھا ہے کہ ماشاءاللہ یہ قبولیت بھی ان کے اندر دیکھیے, ایک تعداد اور کال بھی کر دیتی ہے. کال سے ہی ہوتا ہے تھوڑا ہمارا حوصلہ بڑھتا ہے کہ یار ہاں یار سنا سمجھا اور مانا. یا اس کے علاوہ مدنی چینل کے ناظرین کے ذہن میں کوئی اور پلان ہے, کوئی اور منصوبہ ہے, تو کوئی اور فارمولا ہے تو وہ بیان کریں. ہو سکتا ہے کہ آپ کا کوئی بتایا ہوا یہ نسخہ, یہ مدنی نسخہ ثابت ہو جائے اور امت کا بھلا ہو جائے. ماشاءاللہ. جی 2 calls please. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم. عقیل احمد اتاری, جوہانسبرگ, ساؤتھ افریقہ سے عرض کر رہا ہوں. ماشاء اللہ, مرحبا. ایسا کیوں ہوتا ہے, سلسلہ مدینہ ہے, بالخصوص مرشد کے صدقے سے نگرانی شورا کی کاوش ہے. اللہ تعالیٰ اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے. آج کا موضوع مہنگائی کے حوالے سے نگرانی شورا. ماضی میں ایسے تجربات بھی پاکستان میں دیکھنے میں آئے ہیں کہ بعض اوقات بندہ کوئی سبزی لینے کے لیے یا فروٹ لینے کے لیے, بالخصوص فروٹ لینے کے لیے کسی فروٹ والے کے پاس گیا اور اس سے جا کر اس نے بھاؤ معلوم کیا, تو وہ اس کی جیب اس کو خریدنے کی اجازت نہیں دیتی, اسے مہنگا لگا تو اس نے کہا بھائی اتنا مہنگا بیچ رہے ہو. تو بعض اوقات فروٹ بیچنے والے نے کہا کہ چلو بھائی چلو اپنا کام کرو, آئے فروٹ لینے کے لیے. مطلب یعنی کہ لوگوں میں بجائے کہ اس کو احسن طریقے سے پیارے انداز میں کہتے تھے بھائی یہ مہنگا ہے اس لیے مہنگا مل رہا ہے, لیکن وہاں انداز کچھ اس طرح کا ہو جاتا ہے کہ نزاع کی کیفیت ہو جاتی ہے, کچھ لڑائی جھگڑے تک بات پہنچ جاتی ہے. تو اس کے بارے میں بھی آپ کے مدنی پھول درکار ہیں, کرم فرمائیے. اللہ تبارک و تعالیٰ پیارے حبیب علیہ السلام کے صدقے میں اس سلسلے کے ذریعے سے امت مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو ہدایت کے مدنی پھول عطا فرمائے. آمین بجاہ نبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی اللہ, اس میں اصل میں مجھے لگتا ہے کہ وہ 2 غریب ٹکرائے ہوں گے. 2 غریب ٹکرائے ہوں گے. وہ بیچنے والا بھی بیچارہ وہ بھی غربت کا مارا ہوگا, اور خریدنے والا بھی لگتا ہے کہ بیچارے اس کی بھی طاقت سے باہر ریٹ ہوں گے. اور یہ کوئی پہلا آدمی شاید نہیں ہوگا جس نے اس کو کہا ہوگا کہ اتنا مہنگا ہے. وہ سن کر میں نے تاثرات دیکھے تھے. جی, تو ابھی دیکھیں گے مدنی چینل کے ناظرین سے. کسی نے یہ کہا تھا کہ 100 آدمی پوچھتے ہیں 1 آدمی لیتا ہے, تو مہنگا ریٹ پوچھتے چلے جاتے ہیں. تو یہ تو خیر ایک میں بیان کر رہا ہوں. البتہ یہ کہ اگر مہنگا ہے, نہیں بھی ہے مہنگا, کوئی پوچھتا ہے, کوئی آپ سے ریٹ پوچھتا ہے, یہ کہتا ہے مہنگا ہے, تو بیچنے والے کو بھی نہ لینے والے کی دل آزاری کا حق حاصل ہے, نہ لینے والے کو بیچنے والے کی, نہ بیچنے والے کو لینے والے کی. ان دونوں کو ایک دوسرے کی دل آزاری کا حق حاصل نہیں ہے. نہ وہ جھوٹ بولیں کہ یار تم یہ 50 روپے کلو دے رہے ہو, اب وہاں 45 کا تو میں چھوڑ کر آیا ہوں, حالانکہ وہ جھوٹ بول رہا ہوتا ہے. یہ جھوٹ نہ بولیں کہ یار یہ تو میں چھوڑ کر آیا ہوں, یہ آم آپ اس سے اچھا آم تھا یار, بڑا آم تھا, خوشبو یہاں تک آ رہی تھی. 4 5 جھوٹ بولے گا کہ یار یہ 2 4 روپے کم کر دے, تشویش میں لگائے گا کہ یار وہ کیسے کم کر دیا اس نے یہ ریٹ. تو یوں جھوٹ بول کر آپ کو لینے کی اجازت نہیں ہے. اسی طرح وہ جھوٹ بول کے بیچنے کی اجازت نہیں کہ ہم کو پڑتا ہی اتنے کا ہے, آتا ہی اتنے کا ہے, نہیں دے سکتے,
یہ وہ نہیں فلاں یار ہے، یہ فلاں 45 قسم کا ہے۔ دے دو، نہیں بھائی ابھی 48 کی تو آفر دے کر گیا تھا، اس کو بھی میں نے نہیں دیا. تو اس طرح کی جھوٹ بیانی، غلط بیانی. اچھا اب دینا اس کو سستا ہی ہے، وہ بھی جان کو آیا ہوا ہے کہ مجھے سستا دو، تو آپ بولو گے ٹھیک ہے، اب آپ اس میں سے 2 سڑے ہوئے نکالو گے تو ایک کچا نکالو گے، یہ ملا کر آپ نے اس کو تھوڑا 5-10 روپیہ سستا کر کے دے دیا، تو یہ بھی دھوکہ دینا ہوا. دھوکہ بھی مومن نہیں دے گا، جھوٹ بھی مومن نہیں بولے گا، اور دل آزاری بھی مومن نہیں کرے گا، مومن دل بھی نہیں دکھائے گا. تو اس طرح مطلب کہ آپس میں وہ مسکرا کے یار واقعی یار ہے تو مہنگا، وہی بول دے کہ یار اپنے دونوں ایک ہی، اگر لگتا اپنے ایک ہی صف میں ہے. یار میں فروٹ بیچ رہا ہوں، میں بھی اپنے بچوں کو فروٹ کھلا نہیں سکتا. فروٹ بیچنے والا بھی اپنے بچوں کو فروٹ کھلاتا ہوگا، ضروری نہیں ہے، یہ بتا دو میں آپ کو. اس کی بھی طاقت سے وہ بولے وہ ایک پیس بھی نکالے گا، بولے گا یار میرا نفع ٹوٹ گیا. تو حالانکہ اس کی فروٹ کی دکان ہے، لیکن اب اس کے بچے ہو سکتا ہے فروٹ کو ترستے ہوں. تو میں تو کہوں گا کہ ہر مسلمان ایک دوسرے کے لیے رحم پیدا کر لے. تم اللہ کے بندوں پر رحم کرو، اللہ تعالیٰ تم پر رحم فرمائے گا. ایک بات جانتا ہوں، یعنی ایسا کبھی لگتا ہو سکتا ہے فروٹ والا اتنا غریب ہو، اسی سے 10 کلو فروٹ خرید کے ہر کسی کو تحفہ دے دے یار، لے یار تو اپنے بچوں کو کھلا دے. ایک مثال دے رہا ہوں. تو فروٹ والوں کو، سبزی والوں کو، ان لوگوں کو بھی اگر ہم دل آزاریاں کریں گے، ان کو بھی ڈانٹیں گے، جھاڑیں گے، اور ان پر تہمتیں اور بہتان باندھیں گے، تو اس سے ہم کون سا ثواب کما لیں گے؟ آپ کو مہنگا لگتا ہے، نہیں لیں، وہ بھی میں چڑھائیں، نہیں لیں، چپ چپ، اچھا ٹھیک ہے. اچھا یہی بولیں گے کہ میری طاقت سے باہر ہو گیا نا، میں غریب ہوں، تو شکایت کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ آپ بولو کہ میں غریب ہو گیا ہوں، تو وہ آپ کو 100 روپے نکال کے دے دے گا کہ یار یہ لے لو، یا سستا کر دے گا. سستا تو نہیں کر دے گا. مطلب اپنی غربت کا اظہار کرنے کی بھی حاجت نہیں لگتی، کسی کو جھاڑنے، ڈانٹنے، ٹوکنے کی بھی حاجت نہیں لگتی. جھوٹ بولنے کا تو کوئی موقع ہی نہیں ہوتا، نہ جھوٹ بولنے کی اجازت ہے. اس طرح کوئی چیز نہ کریں. آپ لینے کے لیے گئے، سبزی لینے گئے، جو بھی چیز لینے گئے مہنگی ہے تو مطلب بھائی آخر کیا دے دو گے، ہوتا ہے نا بھائی کتنا کم کر سکتے ہو، بھائی اس سے کم نہیں ہوگا. اچھا چلو ٹھیک ہے، چلے جائیں، دعا دے کر چلے جائیں یار، چلو اللہ تعالیٰ بھلا کرے. تو وہ بھی جا رہا تو وہ اس کو بھی جانے دیں. ٹھیک ہے، مطلب یوں، مطلب کہ ایک دوسرے کو تکلیف تو نہ دا. وہ ایک تو پھل نہیں مل رہا، کھانا نہیں مل رہا، تکلیف مفت میں مل رہی ہے، تو یہ تو کچھ تک نہ ہوا نا یار، کہ مطلب مالی بھی تکلیف، زبانی بھی تکلیف، پھر گرمی کی تکلیف، تو ساری تکلیفیں جمع ہوں گی تو یہ تو جینا مشکل ہو جائے گا یار. تھوڑا محبت اور نرمی سے رہو نا دنیا میں. اچھا تاثرات کا ذکر آیا، میرا خیال ہے کہ وہ پہلو بھی دیکھ لینا چاہیے، اس سے بھی انشاءاللہ تعالیٰ بہت سارے پیارے مدنی پھول مل جائیں گے. جی بتائیے ذرا کیا کہہ رہے ہیں عوام. پاکستانیوں کی خوش قسمتی کے بائی برتھ مسلم ہیں، لیکن اخلاقیات سے بہت دور ہے. سب سے مبارک مہینے کا احترام کریں. ہم اپنا حصہ ڈالتے ہیں ایز اے ایڈمنسٹریشن. ہمارے تمام اسسٹنٹ کمشنر انکلوڈنگ مائی سیلف، ڈپٹی کمشنر صاحب، ایون یہ کمشنر صاحب، سارے کے سارے جاتے ہیں اور پرائز کو کوشش کرتے ہیں کہ ایکوریٹ ریٹ پہ بکوا سکے. اور پلس جہاں پہ لوگ گرانی کے ساتھ بیچ رہے ہیں ان کو اٹھا کے ہم جرمانے بھی کرتے ہیں، ان کو ہم جیل بھی کرتے ہیں. یہ سارا ایک مسلسل کافی عرصے سے یہ ایک سلسلہ چل رہا ہے. اب ہوتا یہ ہے کہ کچھ ہمارے لوگوں کی بھی تو غلطی ہے نا. اب میں روزہ رکھتا ہوں تو جب تک شام کو فروٹ چاٹ نہیں ہو میرا روزہ افطار کو دل ہی نہیں جاتا ہے. دیکھیں سوشل بائیکاٹ بھی ضروری، یہ نہیں کہ ایک ٹھیلے والا ہی مہنگائی کر رہا ہے. مہنگائی بڑھانے کے ذمہ دار ہم خود بھی ہیں، اور اس مہنگائی کو بڑھانے سے روکنے کے لیے جو نا میرا لوگوں کو ایک پیغام ہے. اب ہمیں چاہیے یہ کہ ہم خود میانہ روی اختیار کریں، روز مرہ جیسے کھاتے ہیں وہ کریں. کراچی کے لوگوں کو میرا دعویٰ ہے کہ ایک ہفتے بغیر فروٹ چاٹ کے روزہ رکھ لیں، دیکھیں کیسی سستائی ہوتی ہے. آپ جس دور کی بات کر رہے ہیں اس دور کے تو ہم خاک بھی نہیں ہے نا، اس دور سے ہمیں کہاں ملا رہے ہیں. دیکھیں اس عملی اقدام کے اندر تو بہت سی چیزیں تھی، گاڑیاں نہیں تھی، پیٹرول نہیں تھا، لوگ پیدل جاتے تھے گاڑی. آپ اس دور سے اس ملائیں گے کیا؟ ہو سکتا ہے اس دور سے ملا دیں تو پھر یہ ہو جائے یہاں تو لوگ درخت کاٹ رہے ہیں، سارے کے سارا بیڑا غرق کر کے رکھ دیا شہر کا. درخت کاٹ کاٹ کے گرمی کا ہیٹ اسٹروک، گرمی کتنی ہونے لگی یہاں پہ. درخت کاٹنے والے میرے آپ جیسے لوگ ہی تھے نا یار. بات یہ معذرت کیا، میں حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ جیسا دور تو نہیں لا سکتا. حضرت ابوبکر جو کر سکتا ہوں کر رہا ہوں، میں آگے بھی کروں گا انشاءاللہ تعالیٰ. یار ڈراتے بھی ہیں،
सजाएं भी देते हैं, लेकिन कौम सुधरने पे राजी नहीं है, और ये हर साल से हो रहा है। हम लोग खड़े होते हैं, अच्छा हम लोगों ने कुछ तरीकाकार इस तरह, कमिश्नर साहब की भी डायरेक्टिव है कि कोशिश की जाए कि ज्यादा से ज्यादा लोगों को फायदा पहुंचा जाए। लोगों को फायदा पहुंचाने का भी तरीकाकार है, हम खड़े होकर बिकवा देते हैं। अब सपोज दैट यहाँ पे छोटी बड़ी कमो बेच 27 से 30 के करीब मार्केट है नॉर्थ कराची में, हमारा 5 असिस्टेंट कमिश्नर, 2 ADC हैं, 1 DC, कौन कहाँ तक जाएगा? जहां तक अप्रोचेबल होता है लोग जाते हैं, हमारे मुख्तारकार जाते हैं, सारे लोग जाते हैं और कोशिश करते हैं कि कीमतों को स्टेबल रखा जाए। हमारे पास जो गवर्नमेंट ऑफ सिंध का एक प्रॉफिटिंग एंड होर्डिंग एक्ट है जिसके तहत कार्रवाई करते हैं, फेडरल गवर्नमेंट का एक प्रॉफिटिंग होर्डिंग एक्ट 1977 है जिसके तहत कार्रवाइयां करते हैं, उनको 6 महीने तक की सजा देते हैं और देते चले आ रहे हैं और कोशिश करते हैं कि इम्प्लीमेंट करें। ये बाकायदा एक सिस्टम होता है, हम उसको पढ़ते हैं, पढ़ के बाद हमारा अपना जुडिशियल माइंड अप्लाई करते हैं, कहाँ पे कितनी सजा देनी है। अभी दूध के रेट बढ़े तो लोगों ने 10-10 दिन जेल भेजा है ना, हम जुडिशियल माइंड के मुताबिक कर रहे हैं। जब पहला रोजा होता है ना, कमी हो जाती है चीजों की, पहले रोजे को 4-5 बजे जो ना ठेलों पे से सामान खत्म हो जाता है और लोग जो है ना घरों पे जो ना पानी से रोजा खोल लेते, जिनको वो चीजें नहीं मिलती। ये मैं हकीकत रियलिटी बता रहा हूँ आपको। तो लाजमत है जब कोई चीज की डिमांड ज्यादा होती है और चीज कम आएगी हमारे पास तो उसका ऑटोमेटिकली बढ़ेगा। ये तो इकोनॉमिक असूल है ना, इसको मैं और आप तो सही नहीं कर सकते, दुनिया का असूल है। और ये मेरा ख्याल में इंटरनेशनल यही होता है जहाँ पे तलब और रसद का मसला है। हर काम हमारा नहीं होता भाई, लोगों के भी कोई फर्ज है ना। लोग तो अपना फर्ज अदा ही नहीं कर रहे हैं। लोगों को, पूरे कौम को इस महीने का एहतराम करना चाहिए, इसकी मुताबिक से, इसकी रूहानियत के मुताबिक काम करना चाहिए ना। अब एक आदमी रोजा रखता है, रोजा रख के महंगी चीजें बेचता है, वैसे तो मैं उसके रोजे पे वो नहीं कर सकता, ये तो अल्लाह का और उसके वो बंदे का मसला है। बस हर काम के जिम्मेदार हम नहीं होते, ये सारे लोगों को मिलजुल कर इस मोहतरम महीने का जो है गुजारना चाहिए और वो इंशाल्लाह कोशिश करेंगे गुजारने की। मदनी चैनल बहुत अच्छा चैनल है, देखते हैं इसको, सीखते हैं इससे। अल्लाह ताला मौलाना इलियास साहब को इतनी इस्तादात दे कि वो इस चैनल को और बढ़ाएं और ये जगह जगह देखा जाए और दीन का जो काम वो कर रहे हैं वो करते रहें और दीन को फैलाते रहें, जो हमारे अंबिया ने किया, अंबिया के बाद सहाबा ने किया, वही काम जो है कर रही है और मुझे इस बात की बहुत खुशी है। अल्लाह ताला हमारा बेड़ा पार करेगा बस, और आप सल्लम की हमें आखिरत में शफाअत नसीब फरमाए। तमाम आलम इस्लाम को जो ना रमजान मुबारक का महीना मुबारक हो। अल्लाह ताला इस मुबारक महीने में हमें रोजा रखने, तरावियां पढ़ने की तौफीक अता फरमाए। सल्लल्लाहु अलैहि हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद। अब ये हमारे इंतजामिया के नुमाइंदे थे, ठीक है, और ठीक है, इन्होंने अपने तौर पर वाकई कोशिश की होगी। हमारे पास इनकी कोशिशें ना करने का कोई सबूत नहीं है, ठीक है, एज सच। और इंतजामिया की एक ऐसी अथॉरिटी भी मिलेंगी आपको जो शायद ये चाहती होंगी कि बेहतरी आए, अच्छाई आए, लोग मान जाएं, सुधर जाएं। लेकिन जाहिर है कि जिस तरह इन्होंने बहुत सारा अवाम को प्रेशराइज किया है कि अवाम कुछ करे, अवाम कुछ करे, यकीनन अवाम की अपनी जिम्मेदारियां हैं और अवाम को अपनी जिम्मेदारी पूरी करनी चाहिए। या अवाम का चार्ट छुड़वा रहे हैं, फ्रूट चार्ट छोड़ दो तो सस्ताई हो जाएगी। लेकिन ये जो मार्केट जो तेज कर देते हैं और जो इतना रेट ऊपर नीचे और ये जो उतार चढ़ाव उठा पटा, इस पर भी तो मैं इंशाल्लाह इनके अर्ज करता हूँ। लेकिन अभी ये जैसे इन्होंने जो इरशाद फरमाया ना कि जो इन्होंने जो बयान किया कि इस तरह कर दिया जाए, असल ये है कि अवाम को अपनी जगह पर समझाना चाहिए। मैं इसका इनकार नहीं करता, सही, अवाम को अपना रोल प्ले करना चाहिए, बिल्कुल करना चाहिए, ये अपनी जगह पर है, वो एक अलग मैटर है, ठीक है, लेकिन सबसे ये तो अवाम, करोड़ों अवाम तो इनके हाथ में नहीं आ सकती नहीं, जी जी, लेकिन इनके नीचे का जितना अमला ये तो इनके हाथ में है, ठीक है, सही। करोड़ों अवाम में जो तब्दीली आप लाना चाहते हैं, सही, और जो इनको आप कनात का, सब्र का दर्स दे रहे हैं, यकीन कनात आनी चाहिए, सब्र आना चाहिए, और किसी चीज को सस्ता करने के लिए ये फार्मूला बिल्कुल दुरुस्त है कि आप उसको खरीदना कम कर दें या बंद कर दें, वो चीज ऑटोमेटिकली नीचे आ जाएगी, नो डाउट। तो मैं कोशिश कर रहा हूँ बैलेंस बात करने की, माशाअल्लाह। लेकिन इन जैसे कई ऐसे अफसरान अगर ये चाहते हैं कि इनकी अगर कोई मुस्बत कोशिशें हैं और वो मुस्बत कोशिशें पूरी हो जाएं, तो मेरी आपसे अर्ज ये है कि आप अपने नीचे के तमाम तर अमलों में वो अमला जो करप्ट है, बददियानत है, रिश्वतखोर है,
जो उठा कर ले जाते हैं और रिश्वतें देकर छोड़ देते हैं। यानी ऐसे ऐसे लोग हैं। यानी रोड पर अगर कोई ट्रैफिक वाला किसी को पकड़ लेना, ठीक है, तो 500 रुपए में जान छोड़ाने की बात हो जाती है। क्या 500 रुपए दो, 1000 रुपए दो, तुम्हारी जान हम छोड़ देते हैं। हालांकि वो उसने क्राइम किया, जिसको पकड़ा वो वाकई क्राइम किया उसने, लेकिन वो उसको छोड़ते हैं, या चलो कुछ दे दो तो तुमको छोड़ देते हैं। अब वो देता नहीं है, लेकिन जब वो ना देने के बाद जब ये चलता है ना इन लोगों के साथ, सही, जब कोर्ट से जब जमानत होकर जब निकल रहा होता है ना 2-3 पेशियों के साथ, तो उस दौरान ये उधर 500-1000 देने की बात थी, उधर 15 से 20 हजार रिश्वत देकर निकला हुआ होता है। अल्लाह अकबर। वहां भी रिश्वत से इसको रोको तो वहां रिश्वत, वहां से रिश्वत से रोको तो यहाँ रिश्वत। इसी तरह इस तरह जो लोग करप्शन कर रहे होते हैं, इनमें जो वाकई शरअन और कानूनन मुजरिम बनते हैं, इनके बारे में जो शरई मामलात होने चाहिए इनकी रोकथाम के लिए, उन सब का क्या प्रॉपरली इम्प्लीमेंट हो रहा है या नहीं हो रहा। हमें इत्तला मिल जाना अपनी जगह पर है, या 4 केसेस रिपोर्ट हो गए, या हमारी जगह पर है 4 केसेस रिपोर्ट हो गए, 400 केसेस पीछे से निकल गए। इन तमाम तर चीजों की निगहदाश्त, निगहबानी यकीनन करने वाले करते होंगे। मैं अपने तौर पर एक अर्ज कर रहा हूं, तो इस पर भी गौर करने से शायद हो सकता है कि हमारे यहाँ बात चीजों में बेहतरी की सूरत आ ही जाए। और क्योंकि जिस तरह की महंगाई का जिन निकला हुआ है ना, इसमें अवाम तो अवाम जो बेचने वाले ना, बेचने वाले होलसेलर, शायद सबकी ची बोल गए, परेशान हो गए। मतलब मेरे पास जो तासुरात है, अब हमारे पास तासुरात क्या, मतलब के लाखों में से सैकड़ों भी नहीं, सैकड़ों में से भी चंद एक के जो हमारे इस्लाम भाई को मिले, लेकिन नुमाइंदा राब्ते तो होते हैं। एक रैंडमली ही हम मतलब के बातचीत ले सकते हैं ना। दुनिया भर में इसी तरह होता है कि एक रैंडमली ही मतलब कि एक चखा जाता है, मतलब क्या, तो पूरा खाना तो नहीं ना खा जाएगा आदमी। तो उनको भी अब देख लेते हैं वो क्या कह रहे हैं, अवाम क्या कह रही है, फिर इसके बाद आप कॉल्स ले लीजिएगा। उसके बाद फिर इंशाल्लाह आपने जो मुझे फरमाया है कि जो इस तरह का तबका जो है, मैंने इंशाल्लाह उसमें से कुछ मवाद है मेरे पास, मैं इंशाल्लाह उनके लिए भी कुछ मदनी फुल अर्ज करूंगा। चाहूंगा कि यहाँ हेडलाइंस वगैरह का जो हमारे माशाअल्लाह इस्लामी भाई मदनी गुलदस्ता वगैरह बनाते हैं, ताकि उस तरफ भी नजर हो जाए, वो भी साथ देख लेते हैं, उसके मुताबिक भी मदनी फूल मिल जाएंगे। जी जनाब, सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद व अला आलिहि व अस्हाबिहि। माह रमजानुल मुबारक में कतर और कुवैत में अवाम के लिए 50% डिस्काउंट, सऊदी अरब में 30% रियायती मराकिज कायम, अरब इमारात में 60% डिस्काउंट, इंडिया में भी मुसलमानों के लिए 60% रियायती नर्ख। माह रमजान का इस्तकबाल महंगाई से मुल्क भर में अशियाए खुरोनोश के नर्ख 100 से 150% बढ़ा दिए गए। बरतानिया में 300 से जायद स्टोर्स पर रमजान प्रमोशंस जारी। अरब शरीफ में रमजान सेल ने अवाम का दिल मोह लिया। रमजान की आमद, अशियाए खुरोनोश महंगी, जखीरा अंदोजी शुरू, अवाम परेशान। आमदे रमजान, जखीरा अंदोजों ने महंगाई का मंसूबा जोड़ लिया। मुनाफाखोर इस्तकबाल रमजान के लिए तैयार, महंगाई का जिन बोतल से बाहर आने लगा। माह रमजान की आमद के साथ ही महंगाई की भी आमद, गोश्त, फल और सब्जियां अवाम की दस्तरस से बाहर। सब्जी मंडियों में फल और सब्जियों की दस्तयाबी सिर्फ 30%, 70% गोदामों में जखीरा होने का इंकशाफ। हुकूमती सतह पर प्राइस कंट्रोल कमेटियां कायम, मार्केटों में नरखों को काबू में लाया जाए, मुतालिका अफसरान को हिदायत। अच्छा, ये हाई साहब देखिए, ये एक तरफ जो है इतना 50% डिस्काउंट है किसी मुल्क में, कहीं रमजान आ रहा है तो पैकेज निकल रहे हैं, ऑफर्स आ रही हैं, अभी जैसे हेडलाइंस हमने देखी, और एक तरफ है महंगाई का जन बोतल से बाहर आने के लिए तैयार, तो वो अफरा तफरी और शोर शराबा वाली कैफियत है कि गोया आवाम परेशान और माशरे का रुख जो है ना वो उस तरफ अब बन रहा। पता नहीं अब जहन बनाने के लिए ये किया जा रहा है कि भाई होने वाला, आप इंजेक्शन लगने वाला, आपको महंगाई का, तैयार हो जाइए। तो ये जो पहले भी जैसे सवाल किया था आपने, इसको थोड़ा सा लिया तो था, थोड़ा इसको थोड़ा जरा डीपली इसका कि माशाअल्लाह दुनिया में मुसलमानों का ये जो एक इंतहाई यूनिक किस्म का अंदाज है माशाअल्लाह, वो रोजा, और दुनिया के साइंसदान इस पर रिसर्च करते हैं कि मुसलमान के रोजों की क्या बरकतें हैं, इनकी क्या बात हैं, मेडिकल बेनिफिट्स क्या हैं, इसके सोशल बेनिफिट्स क्या हैं,
اس کے فزیکل بینیفٹس کیا ہیں، اس کے اکنامیکلی بینیفٹس کیا ہیں. یعنی کہ روزہ رمضان کا جو ایک کانسیپٹ ہے ہمارے دین اور ہمارے اسلام میں، یہ اتنا واضح اور اتنا واسٹ ٹاپک ہے کہ اس پر جتنی ریسرچ اور اس پر جتنی مطلب کہ ڈیبیٹس کی جائیں کم ہیں. اور مطلب دنیا میں اس چیز کو سیلیبریٹ کیا جاتا ہے مسلمانوں کے لیے یہ ساری چیز. اچھا، اس میں جو بزنس مائنڈ لوگ ہوتے ہیں جو دنیا میں ہے، وہ غیر مسلم ایک طبقہ بھی ہوتا ہے جو پروموشن نکالتا ہے اور آفرز نکالتا ہے، تو وہ غیر مسلم ہوتا ہے. لیکن اس میں یہ ہوتا ہے کہ ان کی سیل اتنی بڑھ جاتی ہے کہ ان کے جو پیچھے یہ پروفٹ ہو جاتا ہے ان کا. بیسیکلی تو سمجھو کہ یہ کلیئرنس سیل ہوتی ہے ان کی. بہت سارا پیچھے کا مال جو ہے نا وہ ان کا نکل جاتا ہے کہ مسلمان ایک ساتھ بہت ساری چیزیں خریدنے کے لیے آ جاتے ہیں اور کشادگی کرتے ہیں، جیسے میں نے ابتدا عرض کی تھی. ٹھیک ہے. اسی طرح بعض جگہوں پر ہو سکتا ہے ریاستی طور پر سہولیات مہیا کی جاتی ہوں. ٹھیک ہے. کئی ایسے مطلب کہ وہ سوشل وہ ہیں، ویلفیئر ممالک ہوتے ہیں، ویلفیئر اسٹیٹس ہوتے ہیں، وہ وہاں اپنے جگہ پر کام کرتے ہوں گے. سید عمر بن عبد العزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تو ویلفیئر اسٹیٹ قائم کی تھی. سید عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بھی ویلفیئر اسٹیٹ تھا. اور وہ ویلفیئر کا انداز، یا ویلفیئر تو کئی اور ملکوں میں بھی کہا جائے گا کہ ہم بھی ویلفیئر کرتے ہیں، لیکن یہ ویلفیئر کیا ہوتا ہے؟ مطلب کہ جب خوف خدا والے لوگ ہی جب نہ ہو سیٹوں کے اوپر تو کیا ویلفیئر کرے گا یار؟ وہ بولے گا جب دینا ہے تو میرے بچے زیادہ مستحق ہیں، چلو میرے اپنے گھر میں دے دو. تو جب تک، میں دوبارہ عرض کر دوں، جب تک کسی بھی ریاست، کسی بھی ادارے کی کامیابی اس بات پر منحصر ہے کہ وہ کرنے والے اور جس سے کام لیا جا رہا ہے وہ دیانت دار اور خوف خدا والے ہوں، اس کے بغیر کامیابی نہیں ہو سکتی. بد دیانتی، جھوٹ، رشوت اور مطلب کہ وہ رشوت اور اس طرح کے مطلب کہ جو خیانت، نہیں بالکل مطلب ایک حیوانیت والی طبیعت ہو یار. جب حیوانیت والی طبیعت کے حامل لوگ اگر کہیں کسی جگہ پر ذمہ دار بنا دیے جائیں تو وہ انسانیت نظر کب آئے گی؟ جب آپ نے حیوانیت کا ہی سامنے چہرہ دکھا دیا تو انسانیت کہاں سے نظر آئے گی؟ ان کو تو ظلم ہی سوچے گا نا یار. تو ایسی کیفیات کے اندر ہم کس بھلائی کی بات کی؟ اس لیے میں نے ابتدان میں نے تمام تر مدنی چینل کے وہ ناظرین جو فیملیز ممبر بیٹھے ہوئے ہیں، میں ان سب سے دوبارہ ریکویسٹ کروں گا کہ آپ اپنے طور پر یار غریبوں کا بھلا کرنا شروع کر دو. مہربانی کرو یار، آپ بھلا کرنا شروع کر دو. اللہ تعالیٰ نے دیا ہے 10,000 12,000 روپے ایک فیملی نکال سکتی ہے. اللہ چلو پوری فیملی مل کر 12,000 روپے طے کر لے کہ ہم اس ماہ رمضان میں 12,000 روپے، 12,000 نہیں 3,000 روپے طے کریں. روز کے 100 روپے ہم غریبوں میں کوئی نہ کوئی چیز دیں گے یار. 100 روپے کا کوئی چھوٹا موٹا پھل لا کر، چھوٹی چیز لا کر دے دیں گے، بھلا ہو جائے. یعنی یار اب سوچو تو صحیح یار، ہر وہ گھر جو کچھ نہ کچھ افورڈ کر سکتا ہے، خواہ وہ 2 روپے ہی کیوں نہ ہو یار. اب ماہ رمضان کے نام پر ہم سب چلاتے ہیں کہ مہنگائی بہت ہے، غریب پیس گیا، مہنگائی بہت ہے، غریب پیس گیا. ارے غریب پیس گیا ہے تو غریب کو بچانے کا ایک ہی راستہ ہے، اور راستے جو ہم اختیار کر سکتے ہیں وہ تو کریں. تو ہمارے اختیار میں بھی تو ہے نا کہ صدقہ دینے کا ہمیں بھی تو ثواب ملے گا، غریبوں کی مدد کرنے کا ہمیں بھی تو ثواب ملے گا، رشتہ داروں کی مدد کرنا ہمیں بھی تو ثواب ملے گا یار. تو یہ ایک جنرل سی بات میں نے شروع میں بھی کر دی تھی، اب بھی کروں گا، اور اللہ کرے کہ ایسا ہمارے سے کچھ کام بن جائے اور مجھے اطلاعات مل جائیں کہ ہم انشاءاللہ 10 گھر ہم دیکھ لیں گے تو 15 گھر ہم مستحق ہوں، عاشقان رسول کا گھر ہو، اور مطلب کہ پراپر طریقے کار سے ہو، ریاکاری نہ ہو، اخلاص کے ساتھ ہو، اور کسی کی عزت تباہ کرنے کا بھی سلسلہ اس میں نہ ہوتا ہو. ایسا کوئی نظام بنے نا، یقین مانے مدینہ ہو. ماشاءاللہ. جی عوامی تاثرات بھی لے لیتے ہیں اس موقع پر، اور 3 کالز بھی دے دیجیے گا. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. یہ رمضان کی ابھی آمد ہے، اور ابھی سے ہی دیکھا یہ گیا کہ پھل فروٹ پر دام بڑھ جاتے ہیں. ایسا کیوں ہوتا ہے؟ بڑھا دیے سر، یہی کماتے ہیں، یہی دن سمجھ کے لوگ کہ بھائی ہم نے اسی میں سال کے لیے پورا کرنا ہے. چیز چنے کی دال ہے، کہاں 70-100 روپے کلو، 80 روپے کلو تھی، ابھی 130 روپے 140 روپے کلو چنے کی دال بک رہی. رمضان آیا بھی نہیں، ہر آدمی اتنی مہنگائی ہو گئی، آگے تو پوچھنے والا ہی نہیں ہے. اچھے سے مال مہنگا آتا نا، ہم دکانداروں کا منافع وہی ہوتا ہے آٹے میں نمک کے برابر. یہ بھائی ہمارا حساب نہیں ہے، یہ پیچھے منڈی ہے، سبز منڈی، یہاں سے آرتی لوگ ہی اس پہ پیسے بڑھا دیتے ہیں. جیسے کہ ایک پیٹی ہم 450 کی ہے تو وہاں 550 ہو جاتی ہے. میں ابھی خریدنا چاہ رہا تھا یہ، تو مجھے لگا کہ جیسے بہت مہنگا ہے،
तो इस वजह से मैंने इरादा मुलतवी कर दिया। और महंगाई तो है वाकई में, एक चीज की 100 रुपए की मेरी खरीद है, 5 रुपए तो मेरा हक बनता है। बड़े वाले पास जाते नहीं, आड़तियों के पास, जो वहाँ से सस्ता मिलेगा तो छोटे दुकानदार बेचेगा ना, छोटे दुकानदार को नहीं मिलेगा तो कहाँ से बेचेगा वो। हर चीज के दाम चढ़ जाते हैं, खजूर के ले लो, आम के ले लो, केले के ले, पपीते के ले लो, क्योंकि ये सब रमजान माह रमजान की इस्तेमाल की चीज है, जरूरत है, इसको हर आदमी खरीदता है, और इस टाइम पे पीछे से वो खुद फायदा उठाते हैं। झूठ बोलते हैं दुकानदार कि पीछे से महंगा आ रहा, पीछे से महंगा करने वाला कौन है? ये खुद ही 1 महीने पहले गोदाम में स्टॉक कर लेते हैं। ये आड़ती लोग 1 महीने पहले गोदाम में स्टॉक कर लेते हैं, फिर वहाँ माल नहीं मिलता, जब वहाँ नहीं माल मिलता तो छोटे मोटे दुकानदार लूटते हैं। सस्ता बेचने की वजह से गरीब का भला हो रहा है, चूल्हा जल रहा है उसके घर में, उसके 2 बच्चे खाना खा रहे हैं, इफ्तार कर रहे हैं, तो ये कितना बड़ा सवाब का काम है। आप क्या समझते हैं? मैं तो कहता हूँ ये तो बहुत सवाब का काम है, मगर ये लोग समझते ही नहीं है। हालांकि ये महीना तो हालांकि जो 1 रुपए की चीज है ना, दुकानदार को चाहिए, वो बड़े बड़े आड़ती को चाहिए 12 नहीं करते हैं। क्या ये अच्छा हो कि हम फर्दन करें? हमसे जितना हो सकता है हम अपने मुसलमान भाई का ख्याल रखें। वो कैसे रखे? अगर मुझे एक चीज में 2 रुपए मिल रहे, मिसाल दे रहा हूँ मैं, मुझे 2 रुपए मिल रहे, मैं रुपया रख के रमजान की वजह से मैं दे दूं, मेरे भाई मुसलमान भाई को दे दूं, क्या ऐसा आप नियत करते हैं? बिल्कुल, मेरे पास आप अल्हम्दुलिल्लाह, जिनके पास पैसे नहीं होते हैं तो अल्लाह की रहमत से 1 आध किलो जो हमारी हैसियत है देने की, वो हम दे देते हैं। उनको कोई एहसास नहीं है, कोई एहसान नहीं है, कुछ नहीं है, वो बोलते हैं लेता है लो, आगे बढ़ो, हम क्या करें, पीछे से महंगा है। हमारा आरती लोग भी ये कहते हैं कि पीछे से महंगा है। हाँ, हालांकि पीछे से कोई नहीं है, पीछे से जो दाम होता है मुकर्रर होता है वो उसी ही दाम पे आता है, वो वहाँ से जो आता है पीछे से वो उसी ही दाम पे आता है। ये यहाँ आके जो है अपने अखराज बढ़ा देते हैं, ऐसा हो गया वैसा हो गया, कन्वेंस बढ़ गई, डीजल बढ़ गया, पेट्रोल वैसे बढ़ गए, हम रास्ते में आते हैं, चुंगियाँ देते हुए आते हैं, परेशानी होती है, हमारे अखराज बढ़ जाते हैं, हम मजबूर हैं। रमजान का महीना बड़ी बरकतों का है, बेईमानों के लिए नोटों का है। गरीब आदमी है, अभी ये लेके जाएगा घर में खाएगा, दुआ तो देगा हमें। अल्लाह अपने हबीब के सदके से को नेकी लिए महंगाई ना करें बस। ये पाकिस्तानी कौम है, जिस पर नजर डालो वो हकदार बन जाता है। ये भी है, ये भी एक मसला है कि अगर हम किसी का ख्याल रखना शुरू कर दें, अगर एक का हमने ख्याल रख के कोई चीज दी है उसको, तो वो उसके पीछे पूरी फौज होती है, पूरी टीम होती है। अगर इस तरफ भी तवज्जो दिलाई जाए कि किसको देना चाहिए, किसको नहीं देना चाहिए, इसका शरई मसला क्या है, तो हमारे लिए काफी बेहतरी हो सकती है। मदनी शहर के नाज़रीन, इस वक्त हम बाउल मदीना कराची की जोड़िया बाजार मार्केट, जो ली मार्केट पे वाक़ है, हम यहाँ मौजूद हैं। यहाँ के जो व्यापारी हैं, जो बड़े बड़े चावलों के, दालों के और ये मसाले वगैरह जो रमजान में यूज किए जाते, इनके हम आपको तासुरात दिखाते और सुनाते और इनके पास हम चलते हैं। आइए। ये सब गेम चल रहा होता है, ऊपर से सट्टेबाज जो है ना इसमें घुसे हुए होते हैं, और जिसकी वजह से रेट, अब देखें जैसे कि ये चौथे महीने में जो है ना चना दाल की फसल आती है, तो चौथे महीने में तकरीबन 80 रुपये रेट थे दाल चना के, और इसका हुआ ऐसे कि 80 से उन्होंने 90 रुपये किया कि फसल आ रही है, दूसरा उसको ऊपर करने के लिए उमूमन लोगों का ये ख्याल था कि चने की दाल जो है 60 रुपये दाम हो जानी चाहिए थी। लेकिन जैसे ही फसल आने वाली थी तो इन्वेस्टर इसमें घुस गए, और लोगों ने जो है ना वहाँ से पंजाब से सारा काला चना वगैरह जो है ना उन्होंने खरीद लिया, और इस वक्त चने की दाल तकरीबन 128 से 30 रुपये दाम हो गई। ये दाल चने की गाड़ी हमारी अभी उतर रही है, आप देख सकते हैं यहाँ पे भी, तो ये तकरीबन 125-26 रुपये में हमने लिए, 127 रुपये में हम दुकानदार बेच रहे हैं, जबकि लिस्ट में जो है ना इन्होंने रेट कम दिए हुए हैं। गवर्नमेंट की जो लिस्ट होती है उसमें 110 रुपये, 108 रुपये या 100 रुपये तकरीबन लिस्टों के रेट है। तो ये सारे सट्टे वाले जो होते हैं ना, उसकी वजह से मार्केट बहुत ऊपर हो जाती है, माल सारा वो लोग खरीद लेते हैं और फिर उसके बाद ब्लैक करके बेचते रहते हैं। क्या ऐसा हो सकता है कि हम बराबर बेच दें, जैसे कि ना प्रॉफिट ना लॉस, ऐसा हो सकता है? ये मार्केट है, ऐसा हो तो सकता है। उमूमन हम दालों में नुकसान ही कर रहे होते हैं, यानी कि आज 126 रुपये की, जैसे मैंने आपको बताया कि हमने दाल खरीदी, सुबह हो सकता है 124 रुपये मार्केट हो जाए या 128 भी हो जाए, सही है ना। तो हम गाहक को अगर 128 बोलेंगे तो गाहक रुकता नहीं है कि यार 126 रुपये कल रेट थे और आज 128 रुपये आप बता रहे हो। फिर उमूमन रेट भरने के बावजूद हमें कम रेट में बेचना पड़ता है, और अगर रेट कम हो गए तो वो लॉस है। दालों के काम में हम काम तो कर रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह, वैसा मसला नहीं है, लेकिन उमूमन ज़्यादातर लॉस ही होता है इसमें। दुकानदार लॉस करता है तकरीबन, होलसेलर जो रिटेलर है उसकी अलग बात है, वो 20-20, 30-30 रुपये खाते हैं, 40-40 रुपये किलो पे वो खा लेते हैं। लेकिन हमारे यहाँ पे 1 आध रुपये 8 आने पे काम होता है होलसेल में, और वो भी मार्केट अगर ऊपर हो गई तो, नीचे हो गई तो नुकसान। क्यों इतना महंगा कर देते हैं, क्या वजह होती है? खौफ खुदा खत्म हो गया है लोगों के अंदर, जो है ये चीज़ नहीं है, इसके रसूल नहीं है लोगों के अंदर, है कि बस सिर्फ पैसे या ईमान बन गया है, ना बाप बेटा सब पैसों के चक्रों में लगे हुए हैं, इसके अलावा कुछ भी नहीं है।
बस ये अल्लाह ताला हमको हिदायत अता फरमाए, हमारे पीर मुर्शिद के सदके में अल्लाह पाक हम पे करम करे। रमजान मुबारक में ज्यादातर लोग पकोड़े खाते हैं और पकोड़े खाने के लिए बेसन भी हमें चाहिए होता है, तो ये देखते हैं कि बेसन क्या ये रमजान के महीनों में इसकी डिमांड ज्यादा हो जाती है? ज्यादा डिमांड हो जाती है, घर घर के अंदर उसकी जरूरत हो जाती है, जरूरत बढ़ जाती है। ये भी आम दिनों के रेट के मुताबिक बिकता है या रमजान में ज्यादा इसके रेट हो जाते हैं? इसके वही रेट रहते हैं जो आम दिनों में होते हैं। इस साल महंगाई ज्यादा तो इस दफा ये रेट ज्यादा हुए हैं। पिछली साल 90 रुपए किलो चने की दाल थी, इस दफा 130 रुपए किलो चने की दाल है जी। इस वजह से जो है रेटों में फर्क आ गया। गरीब आदमी बेचारा सोच के रेट पूछने वाले ज्यादा आते हैं, लेने वाले कम आते हैं। दिन में बता के थक जाते हैं, लेने वाले एक आता है, पूछने वाले 100 आते हैं। महंगाई इतनी बढ़ गई है, क्या करे, गरीब आदमी वो ले ही नहीं सकता। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। अब ये सबको पता होना चाहिए। अब देखें, ये तासुरात जो भी आवाम देती है, हम तो इनके तासुरात सुनते हैं और जो मैक्सिमम जितना हमसे इसमें एडिट वगैरह या जो कोई मालूमात हो सकती है करते हैं, लेकिन हर बात इनकी दुरुस्ती हो ये भी इस पर मदनी चैनल या हम लोग डेफिनेटली इसको हम वेरीफाई तो नहीं ना करेंगे। लेकिन एक बाजार की बातें हैं कि ऐसा भी बाजार में चल रहा होता है, रुझान और जहन तो कम से कम सामने आ जाता है ना कि ये तो सोच रहे हैं, ये ऐसा हो रहा है। लेकिन यार कहीं तो खराबी है ना जी, क्योंकि एक कह रहा है पीछे से आ रहा है, पीछे से आ रहा है, ऊपर से आ रहा है, ऊपर से आ रहा है। मैं आपको बताऊं, अगर पकड़ना है ना तो ये सिर्फ कोई मतलब जैसे आज रमजान मुबारक है तो रजब और शाबान और मुअज्जम में तहरीक चलाने से नहीं पकड़े जाएंगे। एक मतलब जरूरत तो पूरा ऐसा थोड़े खाली रमजान में ही ये चीजें खाई जाती हैं, पूरा साल है। ठीक है, पूरा साल अगर इन तमाम तर चीजों पर कंट्रोल किया जाए, वरना रमजान में तो कोई ऐसा साल नहीं है जब हमने ये आवाजें ना सुनी कि जनाब महंगाई बहुत है। मैं तो नहीं, मुझे तो नहीं याद। सही कह रहे हैं। और मेरे सुन्नत भी यही फरमाते, मेरी जिंदगी निकल के मैंने तो हमेशा एक सुना है जो नारा, महंगाई बहुत है, महंगाई बहुत है, महंगाई बहुत है। तो महंगाई होती है, हर साल होती है और हर दफा होती है। अशिया महंगी होती चली, दुनिया भर में अशिया जो है वो महंगी होती चली जा रही है। लेकिन ये कि हमें अपना ख्याल रखना है, लोगों के साथ एक रहमदिली वाला मामला सुलूक रखना चाहिए। ठीक, माशाअल्लाह जी। कॉल्स प्लीज। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अलैहि मुहम्मद व अला आलिहि व अस्हाबिहि व बारक वसल्लम। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। व अलैकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मेरा नाम शाफिया पारिया है। मैं हिंद के शहर काशीपुर से बोल रही हूँ। निगरानी शूरा का मौजू महंगाई बहुत अच्छे मौके पर आया है। रमजान शरीफ के मौके पर दुकान वाले बहुत महंगाई कर देते हैं। गरीबों को फलों वगैरह से महरूम रहना पड़ता है। दावत इस्लामी के मदनी चैनल ने हमें गरीबों से मोहब्बत करने का ज़हन दिया है। इंशाअल्लाह हम सब घर वाले नियत करते हैं कि गरीबों की खूब मदद करेंगे। मैं मदनी चैनल के नाज़रीन से मदनी इल्तिजा करती हूँ, सब गरीबों की खूब मदद करें और दावत इस्लामी को मदनी इल्तिजा दें। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। व अलैकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। माशाअल्लाह, काशिपुर से शाफिया तारिया, अल्लाह ताला आपको खूब बरकत नसीब फरमाए और आपकी मदनी इल्तिजा पर अमल करने का अल्लाह ताला हमें जज्बा नसीब फरमाए। आमीन। नेक्स्ट प्लीज। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। व अलैकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मोहम्मद राशिद तारी, साउथ अफ्रीका, कोक्सटाट एक टाउन है, वहाँ से अर्ज कर रहा हूँ। निगरानी शुरा का जो सिलसिला ऐसा क्यों होता है जारी है, उसमें अल्हम्दुलिल्लाह अज़्ज़वजल ने तरगीब दिलाई कि कुछ फैमिलीज जो हैं वो दूसरे फैमिलीज की जो है जिम्मेदारी ले अफ्तारी और उनके अखराजात के हवाले से। तो इंशाअल्लाह अज़्ज़वजल 2 फैमिलीज की जिम्मेदारी लेने की इंशाअल्लाह अज़्ज़वजल नियत है कि उनकी अफ्तारी और उनके जो अखराजात होंगे रमजान के इंशाअल्लाह उनको अदा करने की नियत है इंशाअल्लाह अज़्ज़वजल। सल्लु अलल हबीब माशाअल्लाह, जिंदाबाद। अल्लाह आपको खुश रखे, सलामत रखे। जी हाँ, साउथ अफ्रीका हो, यूके हो, अमेरिका हो, दुनिया के बहुत सारे ममालिक, हिंद, बांग्लादेश चले जाए, बांग्लादेश में बहुत गुर्बत है। और बांग्लादेश में भी ऐसा लगता है कि शायद महंगाई का जिन बोतल से बाहर आता होगा। सिर्फ पाकिस्तान इसमें नहीं होगा, हो सकता बांग्लादेश में नहीं, वहाँ की भी जिम्मेदारान इस तरह है ना, महंगाई का जिन वहाँ भी बोतल से बाहर आता होगा।
اور بنگلہ دیشی جو ہمارے اسلامی بھائی ہیں ان میں بھی غربت ٹھیک ٹھاک اور ٹھاک ٹھیک ہوتی ہے، اور نفع خوروں کی کمی کہاں نہیں ہے، وہ ہر جگہ نفع خور بیٹھے ہوئے ہیں اور خوب رمضان مبارک میں نفع کمانے کے چکر میں ہوتے ہیں. میں انشاءاللہ ان کے لیے کچھ عرض کروں گا. لیکن جس طرح آپ ساؤتھ افریقہ سے آپ نے کال کی، تو ساؤتھ افریقہ میں بھی کئی ایسے مسلمان ملیں گے جو غربت بہت ٹھیک ٹھاک غریب ہیں. مجھے پتا ہے ساؤتھ افریقہ بہت امیر ملک کہلاتا ہے، لیکن غربت بھی جیسی آپ تو دیکھ کر آئے ہیں. جی میں تو بہت الحمدللہ جانا رہا ہے. یو کے میں بھی بہت پرابلم ہے، یعنی کہ بہت زیادہ پہ یہ ہوتا ہے کہ لوگ حکومتی جو پیسے ہوتے ہیں جو وہاں جو حکومتی طور پر جو دیے جاتے ہیں اس پر گزارا کر رہے ہوتے ہیں، اس میں بھی جھوٹ بولتے ہیں، دھوکہ دیتے ہیں. اللہ کی پناہ یار، پر پیسہ چاہیے یار، پیسہ. حالانکہ کافر کو بھی دھوکہ دینے کی اسلام نے اجازت نہیں دی. تو یہ کیا مطلب، اس طرح کے جو ممالک ہیں نا انگریزوں کے، ان میں بعض اوقات ویلفیئر کے نام پر حکومتیں پیسے دیتی ہیں. ٹھیک ہے. ان کے یہاں رہنے والوں کو بے روزگاری کے حوالے سے، میڈیکل کے حوالے سے، چند چیزوں کے حوالے سے. تو ان میں ایک طبقہ ایسا ہوتا ہے جو جھوٹ بول کر لیتا ہے، غلط بیانی کر کے لیتا ہے اور دھوکہ دے کر لیتا ہے. حرام کر رہے ہیں، ناجائز کر رہے ہیں. ایسا پیسہ لے کر کیا کرو گے یار. اللہ تعالیٰ خیر کے مسلمان کی مدد پر اتر آئیں، انشاءاللہ تعالیٰ مدینہ مدینہ ہو جائے گا. سبحان اللہ سبحان اللہ. ون مور پلیز، ایک اور دیجیے گا. صلو علی الحبیب. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں محمد نبی اطاری مرکز رولیا لاہور سے عرض کر رہا ہوں. نگران شرف کی بارگاہ میں عرض ہے کہ آپ نے جو سلسلہ جو ایسا کیوں ہوتا ہے، اس میں موضوع جو چنا ہے بڑا ہی زبردست موضوع ہے. اس سے سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی امت کی بڑی زبردست قسم کی اصلاح ہو سکتی ہے. آپ کی بارگاہ میں عرض ہے کہ اگر آپ وہ تمام ائمہ حضرات جو ہمارے مسجدوں میں جمعہ پڑھاتے ہیں، اگر وہ رمضان مبارک آنے سے پہلے جو جمعہ تشریف لا رہا ہے اس میں یہ ذہن بنا دیں ان کا کہ وہ اس جمعے کو بیان ہی اسی موضوع پہ کریں کہ سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی امت کی خیر خواہی کی نیت سے جو اشیاء ہیں، خورد و نوش ہے، کھانے پینے کی اشیاء ہیں، وہ حضرات اگر سستی کر کے بیچیں، یا جو حضرات صاحب استطاعت ہے جن کو اللہ تعالیٰ نے مال اور دولت عطا فرمایا ہے وہ غریبوں کی امداد کریں، تو اس سے بھی کافی فرق پڑے گا. غریب اور مسکین جو افراد ہیں ان کی کافی اچھے طریقے سے مدد ہوگی. اللہ تعالیٰ آپ کو دین و دنیا کی بے شمار برکتیں عطا فرمائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اللہ کرے ایسا ہو جائے. ویسے اگر کوئی اس طرح کا ہے تو یقیناً جمعہ میں ہونا چاہیے، اس طرح کے بیانات ہونے چاہیے. سرکار مدینہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے بیانات میں باقاعدہ اس طرح راہ خدا میں خرچ کرنے کی، غریبوں کی مدد کرنے کی ترغیبات ارشاد فرمائی ہے. اور یہ ہے مطلب ہمیں سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی امت سے محبت ہونی چاہیے، ہمیں بالکل ہونی چاہیے، اور ان کی پریشانی اور ان کے غم اور دکھ کو محسوس کرنا چاہیے. میں ابھی ساؤتھ افریقہ میں تھا جی. ڈی ویلیوشن ہوئی ہے وہاں ٹھیک ٹھاک. یوں سمجھیے کہ ساؤتھ افریقہ کی کرنسی 10, 11, 12 روپے کی تھی. ٹھیک ہے. اور ابھی شاید یہ 6 اور 5.5, 6 روپے کی ہو گئی. اتنا نیچے آ گیا. موزمبیق میں بھی یہی ہو گیا. میں 2 ملکوں میں میری یاد رہی تھی. وہ ایک اپنی جگہ پر جو ایک کنٹری وائڈ ہے، لیکن میں یہ سوچ رہا تھا ایک رحم والی بات ہوئی تھی کہ جو 10 روپے جب ریٹ تھا، ٹھیک ہے، اور جو 2000 روپے 2000 رینٹ گھر بیچتے ہوں گے تو 20,000 روپے ہو گئے نا. صحیح. ٹھیک ہے. وہاں سیلری تو نہیں بڑھی. صحیح. وہ تو اتنی ہی رہی. وہ 2000 رینٹ ہی بھیجیں گے. ٹھیک ہے. لیکن اب یہ 2000 رینٹ جو یہاں کیش ہو گئے نا، وہ ہو گئے 10,000 12,000 روپے. تو میں یہ سوچ رہا تھا کہ ایک تو وہاں کیونکہ کئی پاکستانی لوگ یا ہند کے مسلمان یا بنگلہ دیش کے مسلمان اس طرح کے جو ممالک ہوتے ہیں نا، جی جی، ان میں چونکہ غربت ہوتی ہے اور ان میں کوئی سیلریز اتنی ہائی نہیں ہوتی، ان کی کرنسی اتنی ہائی فائی نہیں ہوتی، تو وہاں کے لوگ ایسے ممالک میں نوکریوں کے لیے جاتے ہیں. کوریا میں آپ کو جاب کے لیے کافی لوگ ملیں گے کہ وہاں جابس اچھی ہیں. اس طرح جہاں کرنسی اچھی ہے وہاں لوگ جائیں گے. لیکن اب ڈی ویلیوشن کے بعد تھوڑا سا وہاں پر وہ سینیریو چینج ہوا ہے. تو اب وہاں سے ایک تو ڈی ویلیوشن، تو جو یہاں رقم آ رہی تھی وہ کم، اور اخراجات زیادہ، مہنگائی زیادہ، یہ ساری چیزیں جمع ہوتی ہیں نا تو پتہ ہے آدمی تنگ آ جاتا ہے، بیزار ہو جاتا ہے. کیا کرے؟ پھر خدا نہ خاصا پھر لوگ خودکشی کا منہ دیکھتے ہیں، حرام موت کی طرف جاتے ہیں. خودکشی کرنے کا کوئی حاصل نہیں، حرام ہے. یعنی آپ
اور ہم چونکہ یہ دنیا کے مال و اسباب پر نظر رکھتے ہیں لہذا پریشان ہو جاتے ہیں. ہم خالق کائنات کی مدد پر نظر رکھیں. ہم پریشانی کی حالت میں اس کی بارگاہ میں عرض کریں گے مولا تو پورا کر دے. اپنے حالات اچھے کریں, اپنے اعمال اچھے کریں, اس رب سے دعا مانگے, وہ رب ہمیں ہمارے رزق میں برکت دے گا, ہمارے مال میں برکت دے گا. ٹھیک ہے مہنگائی اپنی جگہ پر کھل گئی, آپ کی آمدنی اپنی جگہ کم ہو گئی, میرا رب تو قادر مطلق ہے نا, وہ تو قدرت والا ہے نا, طاقت والا ہے. وہ تھوڑے میں پورا کر دے اور بہت سارے میں بھی پورا نہ ہو, اس کی قدرت ہے. ہم کیا, وہ ہمارا رب ہے, ہمارا مالک ہے. تو میرے میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں, تو اس میں رب کی بارگاہ میں دعا کرنے کی میں ہر ایک کو مدنی نتیجہ کروں گا, بلکہ تمام عاشقان رسول سے عرض کروں گا استغفار کی کثرت کریں. یقیناً بعض صورتیں ایسی بھی ہوتی ہیں جو ہمارے اعمال کی وجہ سے ہم پر مسلط کی جاتی ہیں. ایگزیکٹلی مہنگائی ہو جاتی ہے, رزق میں کمی ہے. مثال دیتا ہوں میں آپ کو, آج ہی میں ایک حدیث پڑھ رہا تھا, حدیث پاک ہے, جو قوم زکوٰۃ ادا کرنا چھوڑ دیتی ہے اللہ تعالیٰ اسے قحط میں مبتلا کر دیتا ہے. اب آپ غور کریں, ایک تعداد کے بارے میں مجھے پتا ہے کہ وہ زکوٰۃ نہیں دے رہی, زکوٰۃ فرض ہونے کے باوجود وہ زکوٰۃ نہیں دے رہے. زکوٰۃ اگر مثال کے طور پر ان کی 1 کروڑ نکلتی ہے تو 15-25 لاکھ روپے دے کر یہ سمجھتے ہیں کہ ہم نے زکوٰۃ ادا کر دی. ارے اللہ تعالیٰ نے مال دیا ہے, اللہ تعالیٰ کا دیا ہوا مال اللہ کی راہ میں خرچ کرو. اللہ تعالیٰ نے دیا ہے تو تمہارے پاس مال ہے. کیا آپ کو پورا سال پتا نہ تھا کہ آپ کو سال پورا ہونے پر زکوٰۃ دینی پڑے گی؟ تو اگر زکوٰۃ پوری ادا کی جائے اور کرنی ہے, نہیں کریں گے تو ہمارے لیے قیامت کے روز آزمائش ہے, ہم پھنس جائیں گے قیامت. زکوٰۃ نہ دینے والا مر جائے گا قیامت کے روز. اللہ تعالیٰ کو کیا جواب دے گا کہ اسے زکوٰۃ ادا نہیں کی؟ تو زکوٰۃ ادا کریں, اور اس میں ہمارا ہی بھلا ہے کہ سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے اس معاملے میں جو ارشاد فرمایا وہ میں حدیث سناتا ہوں کہ زکوٰۃ ادا کرنے میں ہمارا بھلا کس طرح ہے. ہمارا بھلا اس طرح ہے کہ حدیث پاک میں آتا ہے, سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا, زکوٰۃ ادا کر کے اپنے مالوں کی حفاظت کرو. زکوٰۃ ادا کر کے اپنے مالوں کی حفاظت کرو, صدقہ دے کر اپنے بیماروں کا علاج کرو, سبحان اللہ, اور دعا و زاری کر کے مصیبتوں کا مقابلہ کرو. یہ میں نے آپ کو تینوں چیزیں بیان کی ہیں. زکوٰۃ ادا کریں, آپ کے مال محفوظ ہو جائیں گے. صدقہ دیں, جس کا تھوڑی دیر پہلے میں نے آپ کو ترغیب دلائی, بیماروں کا علاج ہے. اور دعا و زاری کریں, جس کا میں نے ابھی بیان کیا, مصیبتوں کا مقابلہ ہے. اس سے مصیبتوں کا مقابلہ ہے. تو زکوٰۃ پوری ادا کریں, کہ زکوٰۃ پوری ادا نہ کرنے والا قیامت کے روز پھنس جائے گا, تو گنجا عذاب مسلط ہوگا. اس کا وہ مال جس کی سے زکوٰۃ نہیں تھی اس پر داغا جائے گا. بہت عذاب ہے, بہت ہی عذاب ہے. لہذا کچھ بھی کریں, زکوٰۃ پوری ادا کریں, مستحق کو دیں. ساری دنیا کے مسلمان جو صاحب نصاب ہیں, جن پر زکوٰۃ فرض ہے, اپنی پوری زکوٰۃ ایمانداری کے ساتھ ادا کر دیں. انشاءاللہ عز و جل مسلمانوں سے غربت کا خاتمہ ہو جائے گا. سبحان اللہ. اس حوالے سے مدنی گلدستہ بھی ہے اہل سنت کا. جی ماشاءاللہ. تو یہ آپ نیت کریں میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں, جو زکوٰۃ جن پر فرض ہے, اسلامی بہنوں پر فرض ہے, وہ دیں. نوجوانوں پر اگر فرض ہے, بالغ ہیں, آپ پر فرض ہے, آپ بھی دیں. دادا پر فرض ہے, نانا پر فرض ہے, نانی پر فرض ہے, نانا پر فرض ہے, جس پر بھی فرض ہے وہ اپنی زکوٰۃ ادا کریں. اگر بیوہ عورت پر فرض ہے زکوٰۃ, ادا کریں. آپ پر زکوٰۃ فرض ہے, آپ ادا کریں. آپ کا مال آپ کے پاس لکوڈ نہیں ہے, آپ کے پاس کیش نہیں ہے, کچھ اور نہیں ہے, کہیں بھی شرعی رہنمائی لیں, کیا بیچنا ہے, کیا رکھنا ہے, کیا نکالنا ہے, سب کچھ کر کے کیلکولیشن کر کے میرے میٹھے میٹھے اسلام بھائیوں اپنی پوری زکوٰۃ ادا کرو. اللہ تعالیٰ کے قہر سے, اس کے غضب سے آپ کو ڈرا رہا ہوں. آج اللہ نہ کرے آپ نے زکوٰۃ نہ دی, کہیں ایسا نہ ہو کہ اگلے سال ایسا ہو جائے کہ آپ اتنے نیچے آ جائیں کہ آپ کی زکوٰۃ ہی نہ بنتی ہو. بلکہ ایسا بھی دیکھا جاتا ہے کہ جو زکوٰۃ دیتے تھے وہ زکوٰۃ لینے والے بن جاتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے مال دیا ہے, اسی کے مال سے نکال کر اسی کے حکم پر اس کی راہ میں خرچ کرنا ہے. احسان ہے ہی نہیں کسی کا, کس پر احسان کر رہے ہیں آپ؟ آپ تو فرض ادا کر رہے ہیں اپنا,
حج کر کے کوئی احسان کرتا ہے کسی کا؟ کہ نماز پڑھ کر آپ کسی پر کوئی احسان کریں گے؟ اسی طرح زکوٰۃ فرض ہے، آپ کو اللہ تعالیٰ نے مال دیا تو آپ پر زکوٰۃ فرض کر دی ہے، دو اتنی آپ دے دیں، جن کا عشر بنتا ہے، جو زمینی جو فصل وغیرہ جو یہ سر اس کے جو عشر بنتا ہے وہ اپنا عشر ادا کریں اس کے احکام کے مطابق، ورنہ میں آپ کو واقعی ڈرا رہا ہوں کہ ایسا نہ ہو کہ زکوٰۃ ادا نہ کر کے قیامت کے روز کی کوئی بہت بڑی آزمائش میں مبتلا ہو جائیں۔ سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا خشکی یا تری میں کبھی مال ضائع نہیں ہوتا، سبحان اللہ، سوائے اس کے کہ اس کی زکوٰۃ روک لی جائے، ادا نہ کی جائے۔ اللہ اکبر، سوچنے والی بات ہے، سوچنے والی بات ہے، بہت پیاری بات کی آپ نے، یہ سوچنے والی بات ہے۔ سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا زکوٰۃ روک لینے والا قیامت کے روز دوزخ کی آگ میں ہوگا، یعنی دنیا میں بھی نقصان، آخرت میں بھی نقصان۔ کوئی بھلا تو بتاؤ، سوسائٹی کا نقصان الگ، معاشرتی لاس جو ہو رہا ہے وہ ایک الگ ہے، آپ کا اپنا نقصان ہو رہا ہے، پیسہ روک کر آپ کا فائدہ نہیں ہو رہا، نقصان ہو رہا ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ آئیے سلسلے میں امیر سنت کا جسے فرمان مدنی گلدستہ ہے وہ بھی دیکھتے ہیں۔ دام تو بہت بڑھا دیتے ہیں کھانے پینے کی چیزوں کا، جو رمضان شریف کی ویرائٹیز ہوتی ہے نا، اس سلسلے میں یہ ہے کہ اگر حصول ثواب کے لیے دام کم رکھیں گے نا تو انشاءاللہ آپ کو ثواب بھی زیادہ ملے گا اور آپ کی بکری بھی زیادہ ہوگی۔ یہ نہیں کہ آپ بھوکے رہ جائیں گے، آپ دیکھنا جب پتہ چل جائے گا نا کہ بازار میں کھجور لینے جاؤ تو مثال کے طور پہ 100 روپے کلو ملتی ہے، اور یار یہ دکاندار 80 کی وہی کھجور 80 روپے کلو دیتا ہے، تو یہ خود بخود اس کی جو بات پھیلتی جائے گی اور گاہک کا رخ آپ کی طرف ہوگا۔ تو اگر آپ کی دکان جمی بھی ہوئی اور آپ نے دوسرے دکانداروں کی رعایت نہیں کی نا، ان کی باتوں میں نہیں آ گئے نا، اور آپ نے اگر یہی سستا دام رکھا نا تو ان کو بھی سستا رکھنا پڑے گا۔ تو یہ پوری ترکیب جو ہے نا مدینہ مدینہ ہو سکتی ہے، لیکن بارش کا پہلا قطرہ بنے کو بڑا دکاندار تو اس سے فرق پڑ جائے گا۔ اس طرح ٹھیلے والے جو ہوتے ہیں نا یہ بھی کر سکتے ہیں، کہ اگر یہ اپنا دام سستا رکھیں گے نا تو گاہکوں کا اعتماد خود ان پر آ جائے گا کہ یار یہ سستا ہے۔ ہو سکتا ہے ٹھیلے والے یہ جواب دے کہ ہم کو پیچھے سے مہنگا آ رہا ہے، اب مطلب جتنا مہنگا آ رہا ہے اس کے مطابق وہ نفع رکھے، یعنی کہ ان کو 50 روپے کی کھجور کلو آ رہی ہے، اب یہ 100 روپے کی بیچے ضروری نہیں ہے نا، 80 کی بیچ سکتے ہیں، 70 کی بیچ سکتے ہیں، 60 کی بیچ سکتے ہیں، کم کی بھی تو بیچ سکتے ہیں۔ تو نفع خوری بہت زیادہ ہے، نفع رکھنے کا رجحان جو ہے نا، تو اگر کم نفع رکھیں گے تو بکری زیادہ ہوگی، سیل زیادہ ہوگی، سیل زیادہ ہوگی تو وہ انشاءاللہ آپ کا جو ہے نا وہ کور ہو جائے گی آمدنی، اور نیک نامی الگ ہوگی، ثواب ملے گا اگر ثواب کی نیت سے کہ امت کو میں سستا دوں۔ ایک تابعی بزرگ رحمت اللہ تعالی علیہ بصرے میں رہتے تھے، جبکہ ان کا ایک غلام سوس نامی مقام میں رہا کرتا، آپ رحمت اللہ تعالی علیہ شکر خرید کر اس کی طرف بھیج دیتے۔ ایک مرتبہ اس غلام نے آپ کی طرف خط لکھا کہ اس سال گنے کی فصل کو نقصان پہنچا ہے، لہذا آپ بہت سی شکر خرید لیں۔ پھر وقت آنے پر ان بزرگ کو 30,000 کا نفع ہوا۔ جب وہ اپنے گھر واپس ہوئے تو ساری رات سوچتے رہے اور فرمایا میں نے 30,000 کا نفع تو حاصل کر لیا ہے، لیکن ایک مسلمان کی خیر خواہی ترک کر دی ہے۔ چنانچہ جب صبح ہوئی تو شکر بیچنے والے کے پاس گئے اور اسے نفع کے 30,000 واپس دیتے ہوئے کہا بارک اللہ لک فیہا، یعنی اللہ تمہیں اس میں برکت عنایت فرمائے۔ اس نے کہا یہ میرے کہاں سے ہو گئے؟ فرمایا میں نے تم سے حقیقت حال چھپائی تھی۔ اس نے عرض کی رحمک اللہ، یعنی اللہ آپ پر رحم فرمائے، مگر اب تو آپ نے مجھے بتا دیا ہے، لہذا میں نے یہ اپنی خوشی سے آپ کو دی ہے۔ چنانچہ وہ بزرگ نفقہ لے کر دوبارہ گھر لوٹ آئے، پھر پوری رات سوچتے ہوئے گزار دی اور دل میں سوچا میں نے مسلمان بھائی کے ساتھ خیر خواہی نہیں کی، ہو سکتا ہے کہ اس نے مجھ سے حیا کرتے ہوئے یعنی مروت میں یہ نفع مجھے دے دیا ہو۔ لہذا اگلے دن صبح سویرے پھر شکر بیچنے والے کے پاس گئے اور فرمایا آفک اللہ، یعنی اللہ تمہیں عافیت عطا فرمائے، تم اپنا مال لے لو، اسی میں میری دلی خوشی ہے۔ چنانچہ اس تاجر نے، شکر بیچنے والے نے 30,000 لے لیے۔ ہائے ہائے، وہ لوٹ مار زیادہ ہوتی ہے رمضان میں، ایک تعداد ہے جو لوٹ مار کرتی ہے، اور یہ انٹرنیشنل پرابلم ہے، ہمارے ملک کا ہی نہیں ہے، پاکستان کا نہیں، باہر بھی یہ حال ہے۔ کہ ایک بہت
जामे हदीस है कि अगर उस पर अमल कर लिया जाए ना तो मेरा ख्याल है सारे मसाइल हल हो जाए। वो है ना मोमिन कामिल के लिए वो हदीस शरीफ, बंदा उस वक्त तक मोमिन यानी कामिल मोमिन नहीं हो सकता जब तक कि वो अपने भाई के लिए वो चीज पसंद ना करे जो अपने लिए पसंद करता है, और उसके लिए वो बात नापसंद ना करे जो अपने लिए नापसंद करता है। बिल्कुल जामे सारी भलाइयां और नेकियां और खैर जो है ना, कि जो खैर और भलाई बंदा अपने लिए चाहता है वो दूसरे के लिए पसंद है। इसी में ये ले लीजिए कि जब खुद कोई चीज खरीदना चाहता है क्या ख्वाहिश होती है ना, सस्ता मिले, और अगर वो महंगा दे तो कैसा दिल खराब होता है। और सब एक का कर लें, आपस में यूनिटी बना लें और महंगा दें, करते इस तरह है ये बाजारों में एका हो जाता है। तो गाहक को जक मार के लेगा जाएगा क्या, दो इसको काटो, तो कितना दिल खराब होता है, दिल परेशान होता है। तो जब खुद खरीदने जाओ तो महंगा मिले तो दिल को परेशानी होती है, तो क्या आपके भाई को परेशानी नहीं होती? तो चूंकि मुझे परेशानी होती है महंगा खरीदने से और मुझे ये पसंद है कि मुझे सस्ता मिले, यही सस्ता मिलना अपने दूसरे मुसलमान भाई के लिए पसंद करे और उसको सस्ता दे। तो अगर इस पर अमल शुरू कर दे ना सब सारे मामलात में, तो सब मदीना मदीना हो जाए। माशाअल्लाह, मरहबा। अमीर सुन्नत ने इस हदीस पाक को जो बयान किया ना कि ये जो अपने लिए पसंद करते हैं अपने मुसलमान भाई के लिए भी वही पसंद करना, ये मोमिन कामिल ईमान कामिल होने की एक बहुत प्यारी अलामत बयान की गई है। तो इसमें तो मेरी सबसे मदनी इल्तिजा है कि ज़ाहिर है कि अपने लिए कौन पसंद करता है कि मुझे भी कोई महंगा बेचे या जो चीज़ें हो रही होती हैं। तो मेरी तमाम तर इस तरह के जो भी ताजिर हजरात हैं, सिर्फ खिलाना पिलाना नहीं होता, माह रमज़ान में बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जो आदमी अपने लिए और अपने बच्चों के लिए करना चाहता है। तो मेहरबानी करें और इस माह को इबादत के जरिए नेकी कमाने का महीना बनाएं, ना कि महंगाई करके पैसा कमाने का जरिया बनाएं। ये मेरी मदनी इल्तिजा, तमाम आशिकाने रसूल से ये मदनी इल्तिजा करता हूँ कि इस माह रमज़ान को इबादत करके अल्लाह को राज़ी करके नेकी कमाने का महीना बना लें, ना कि महंगाई करके या और काम करके सिर्फ पैसा कमाने का जरिया बनाएं। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद। वन मोर प्लीज। आरिफ हुसैन अत्तारी जिला दादूताल का जोई सुबह सिंध से बात कर रहा हूँ। मैं आपसे ये आज इमरान का ये प्रोग्राम बहुत अच्छा लगा। ऐसा क्यों होता है महंगाई के बारे में, हमारा ये सब्जी का दुकान है, हम भी इसमें बोल रहे हैं ना, जब ये गर्म हवाएं ज्यादा चलती है ना, ये सब्जी अक्सर सड़ जाती है, तो लोग बोलते हैं रमजान ऊपर आ रहा है इसलिए तुमने महंगाई की है। और जब हम तो लेके आते हैं मंडी से, दादू से लेके आते हैं, फिर उधर दलाल तो हर जब कोई भी ईद आती है ना, ऐसे हर चीज महंगी कर देते हैं। फिर वो भी बोलते हैं हमारे को ऊपर से महंगा मिला है, हमको महंगा मिला है, हम तो क्या करेंगे। इधर लोग बोलते हैं तुमने रमजान का ख्याल नहीं किया, मैं बहुत महंगाई कर दी है। मैंने आप सब्जी वालों जो ठेले वगैरह लगाते हैं, आप जो फल फ्रूट बेचते हैं, मैंने इब्तदा नहीं आप सबके साथ यकीनन हमदर्दी की थी। मुझे एहसास है इसका कि आप में से हर एक नफा खौर और बददियानत नहीं होता, ना पीछे जो सारे जो काम कर रहे होते हैं ना वो सारे नफा खौर और बददियानत होते हैं। तो जो मतलब कि इस तरह के दबे कुचले पिसे हुए तबका है जो भले सब्जी बेचता है, दाल बेचता है, जो बेचता है, तो आपके लिए भी हमदर्दी है। और मैंने इब्तदान अर्ज कर दी कि आप हजरात का भी दिल दुखाने की और तोहमत और बोतान लगाने की या आप हजरात की भी गीबत करने की किसी को इजाज़त थोड़ी को दी जाएगी। अल्लाह ताला हम सब के हाल जार पर रहम फरमाइए। एक तबका है, अगर वो ये सुन लेना, जो ये काम का जो कारोबार, अनाज, ग़िज़ा वगैरह का जो मामला है, थोड़ा सा मैं आपको एक मदनी फूल इमाम गजाली अलैहि रहमतुल्लाह वाली ने जो इह्याउल उलूम में बयान किए हैं, मैं बहुत सारा जहन था, मैं चंद मदनी फूल अर्ज करता हूँ। क्या पता कि ये मदनी फूल किसी के दिल में जगह बना लें और वो मदीना मदीना हो जाए। माशाअल्लाह। देखिए, इमाम गजाली अलैहि रहमतुल्लाह वाली ने जो इह्याउल उलूम दूसरी जिल्द के सफ़हा नंबर पेज नंबर 278 पर जो इरशाद फरमाया है,
آپ فرماتے ہیں جاننا چاہیے کہ معاملہ کبھی اس طور پر واقع ہوتا ہے کہ مفتی تو اس کے صحیح و منعقد ہونے کا فتویٰ دیتا ہے کہ یہ صحیح ہے، ٹھیک ہے، مگر وہ ایسے ظلم پر مشتمل ہوتا ہے جس کے سبب صاحب معاملہ اللہ تعالی کی ناراضی کو دعوت دیتا ہے، کیونکہ کسی کام کی ممانعت منع کرنا اس کے فاسد ہونے کا تقاضا نہیں کرتی، یعنی معاملہ شرعاً درست ہو جائے گا اگرچہ اس میں ایک طرح کی ممانعت پائی جاتی ہو۔ اس کو آگے سنتے ہیں۔ امام غزالی رحمۃ اللہ تعالی علیہ اگلے صفحے پر ارشاد فرماتے ہیں، ظلم جس کا مطلب ہے دوسروں کو نقصان پہنچانا، اللہ اللہ، اس کی دو قسمیں ہیں، جس کا نقصان عام ہو اور جس کا نقصان صرف صاحب معاملہ کے ساتھ خاص ہو۔ وہ ظلم جس کا ضرر نقصان عام ہو، اس کی چند اقسام امام غزالی نے لکھی۔ پہلی قسم احتکار، یعنی ذخیرہ اندوزی، اور جب ذخیرہ اندوزی کی بات کی جائے گی تو وہاں میں باہر شریعت میں جو ذخیرہ اندوزی کی جو تعریف احتکار کہتے ہیں، اس کو حدیث پاک میں جو لفظ آیا کہ احتکار کے یہ معنی ہے کہ کھانے کی چیز کو اس لیے روکنا کہ گرا ہونے پر، یعنی مہنگی ہونے پر، دام بڑھ جانے پر فروخت کرے گا، اس کو احتکار یعنی ذخیرہ اندوزی کہتے ہیں، اور حدیث میں اس بارے میں سخت وعیدیں آئی ہیں۔ تو امام غزالی لکھتے ہیں، غلہ بیچنے والا غلے کو ذخیرہ کر کے قیمت کے بڑھنے کا انتظار کرے، یہ عام ظلم ہے اور ایسا کرنے والوں کی شریعت میں مذمت فرمائی گئی ہے۔ چنانچہ سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یعنی جس نے 40 دن تک غلے کو ذخیرہ کیا پھر اسے صدقہ کر دیا تو یہ اس کا ذخیرہ اندوزی کرنے کا کفارہ نہیں بنے گا۔ ایک اور حدیث پاک میں ہے، یعنی جس نے 40 دنوں تک غلے کو ذخیرہ کیے رکھا وہ اللہ سے اور اللہ اس سے بری ہے۔ منقول ہے کہ ذخیرہ کرنے والے نے گویا کہ پوری انسانیت کو قتل کر دیا۔ خلیفہ چہارم امیر المومنین سیدنا علی المرتضی شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہ الکریم سے مروی ہے، جو شخص 40 دنوں تک غلہ ذخیرہ کیے رکھے تو اس کا دل سخت ہو جاتا ہے۔ سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے بہت پیاری حدیث ارشاد فرمائی ہے، جس شخص نے، اب ہو سکتا ہے کہ اس پر کوئی ترغیب مل جائے کسی کو، جس شخص نے غلہ حاصل کر کے اسی روز کے دام کے مطابق اسے بیچ دیا، گویا اس نے اسے صدقہ کیا۔ سبحان اللہ۔ ایک روایت میں ہے، یعنی گویا اس نے ایک غلام آزاد کیا۔ اس حدیث شریف سے معلوم ہوا کہ مسلمانوں کے ساتھ عدل اور تعاون کرنا باعث فضیلت ہے، اور خاص خوراک کی صورت میں تعاون کرنے والے کے لیے تو مرتبہ شہادت کی بشارت آئی ہے۔ چنانچہ حضرت سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یعنی جو مسلمانوں کے کسی شہر میں خوراک لے کر آئے اس کے لیے شہید کا اجر ہے۔ تو یوں میں نے یہ بیان کر دیا ذخیرہ اندوزی کے اپنے ایک شرعی احکام ہے، میں نے اس کی محض ایک تعریف بیان کی ہے کہ احتکار کے یہ معنی ہے کہ کھانے کی چیز کو اس لیے روکنا کہ گرا ہونے پر فروخت کرے گا۔ یہ باہر شریعت کے حوالے سے نقل کیا گیا، باہر شریعت جلد 3 صفحہ نمبر 482 482۔ تو اللہ کرے کہ یہ جو کام کاج کرنے والے اناج کا اس طرح جو بھی کام کرتے ہیں غلے وغیرہ کا، یہ خیر خواہی امت کے جذبے کے تحت اپنی قیمتوں کو خیر خواہی کے طور پر، اخلاق کے طور پر اگر قیمت کم کر دیتے ہیں، اگر آپ کو نفع کم لے لیں، یہ بھی درست ہے۔ آپ جو 10-20 روپیہ اگر کلو پر نقصان کرتے ہیں تو اس کو آپ نے جو اتنا نفع آج تک کمایا ہے اس کے مطلب اس کو بھر کر آپ یہ بھی صدقے کا ثواب اللہ نے چاہا تو حاصل کر سکتے ہیں۔ مگر امت پر رحم کیجئے، خیر خواہی امت کے جذبے کے تحت کام کیجئے کہ سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا الدین و نصیحہ، دین خیر خواہی کا نام ہے۔ اللہ عمل کرنے کے توفیق عطا کرے، آمین بجاہ نبی الامین
صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. جو آج فارمولا ملا ہے جی جو آج فارمولا ملا ہے اس پر یعنی جیسے چند پیغامات تو ہم نے نمونتاً چلائے ہیں, آپ لوگ بھی سینہ بسینہ نیکی کی دعوت یہ دیتے رہیے. کل آپ مارکیٹ میں آئیں گے, گھر بار میں لوگوں سے ملیں گے, آپ بالکل اس کو لے کر چلیں اور اب جو بچ جائے رقم دعوت اسلامی کو دے دیجیے گا. یہی چراغ صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم. اجازت چاہتے ہیں انشاءاللہ مزید مدنی پھولوں کے ساتھ پھر حاضر ہوں گے. جزاکم اللہ خیرا. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم. دل پہ غم چھا گیا یا رسول